الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ دورہ قرآن کا سلسلہ ہمارا رمضان کے بعد بھی جاری ہے اور ہم اب آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم ضرور اپنے اہداف پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جن کو ہم نے رمضان میں ہی اپنے سامنے رکھا تھا کہ اس دورہ قرآن سے ہمارے سامنے جو مقاصد ہیں وہ ان میں کچھ اہم چیزوں کو ہم نے ضرور ٹارگٹ کرنے کی اور کہنا چاہیے کہ ترجیح میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی چیز اس میں سے یہ کہ قرآن کی تلاوت، اور اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کرے کہ ہماری تلاوت میں روانی بھی آئے، تجوید کی جو اگر کچھ کمزوریاں ہیں تو وہ بھی دور ہونے میں کرنے میں مدد ملے، اور خود قرآن کے الفاظ ہی دراصل قرآن ہے۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے آپ ضرور سلائیڈز کو اپنے سامنے کھولیے اور جس حد تک ممکن ہو تو آپ اس میں اس کی تلاوت کو ساتھ ساتھ کیا کیجیے۔ دوسرا ہمارا ٹارگٹ اس میں یہ تھا کہ ہم نے قرآن کی ہر سورت کا کم از کم ایک تعارف حاصل کرنا ہے کہ ہم سورت کو دوسری سورت سے الگ کر سکیں اور اس کی پہچان کم از کم ہمیں ہو جائے کہ اس سورت کے اندر کون سے بنیادی مضامین آئے ہیں۔ تیسرا ٹارگٹ ہمارا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو ہم نے فہم قرآن میں اضافے کا ذریعہ بنانا ہے، اسی لیے سلائیڈز کے اوپر قرآن کے کچھ الفاظ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ آپ ضرور کوشش کیا کریں کہ سلائیڈز کو اپنے سامنے کھولیں اور ان الفاظ کے اوپر آپ غور کریں، ان کے معنی تک پہنچنے کی اپنے طور پر کوشش کریں اور انہیں ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے تعلق کی مضبوطی ہمارا اصل ہدف ہے اور اس کا ہم سب نے جائزہ لینا ہے کہ رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد ہمارے ذات کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر قرآن سے تعلق میں کتنا عملی طور پہ اضافہ ہو سکا ہے، اور روزانہ عمل کے لیے کچھ اصول لیں۔ سورۃ العنکبوت انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے تو اس کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ جیسا کہ ان تمام صورتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس وقت ہم جس مکی صورتوں کے گروپ کو پڑھ رہے ہیں جس کے اندر 8 صورتیں ہیں، یہ تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو میں نے آپ سے کہا کہ دور متوسط، یعنی مکی زندگی کا دور متوسط ان کا دور ہے، اور اس کے اندر دور متوسط کو ہم تیسرے دور کا آغاز بھی کہتے ہیں، کیونکہ پہلے جو 2 دور تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اور 5 ہجری سے جو آزمائشوں کے دور کا آغاز ہوا تھا اس کو ہم دور متوسط بھی کہتے ہیں، تیسرا دور بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جس میں کہ آزمائشوں کے دور کا آغاز ہوا، اور اس میں 5 سال کے اندر یعنی 5 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک آزمائشیں شروع بھی ہوئیں اور اپنے انتہائی عروج تک بھی پہنچ گئیں، اور 10 نبوی وہ سال جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرونی آزمائشوں کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر یعنی کہ سب سے بڑی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں کہ عام الحزن پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو 2 ہستیاں تھیں جن سے انہیں سب سے زیادہ محبت بھی تھی، تعلق بھی تھا، اور جو ان کے لیے ایک ڈھال کا کام دیتی تھیں ظلم کے اس پورے ماحول کے اندر، وہ دونوں اللہ کے پاس چلی گئیں۔ تو یہ جو دور ہے جس کو ہم دور متوسط بھی کہتے ہیں یا جس کو ہم تیسرا دور بھی کہتے ہیں، اس میں آزمائشیں شروع ہوئیں اور اپنے انتہا تک پہنچیں، اور اسی دور کی ساری صورتیں ہیں جو کہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو 8 صورتوں پر مشتمل یہ مکی صورتوں کا گروپ ہے، اس میں سے پہلی 4 صورتیں اور دوسری 4 صورتیں ایک سب گروپ کے طور پہ سامنے آتی ہیں۔ پہلا سب گروپ ہم نے پچھلے درس کے اندر یعنی کلاس کے اندر کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اب آج جو دوسرا سب گروپ شروع ہو رہا ہے تو یہ واضح طور پر ایک تقسیم ہے کہ اب یہ اس والے سب گروپ کے اندر جو 4 صورتیں ہیں وہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کا اندرونی طور پر بھی ایک بہت خوبصورت ربط ہے جو میرا خیال ہے کہ میں زیادہ صحیح طور پر کل جب ہم پڑھیں گے اس کی اگلی صورت اس وقت ہم اس کو سمجھ سکیں گے۔ بہرحال یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس الف لام میم سے شروع ہونے والی 4 صورتوں کے اندر کچھ چیزیں بہت نمایاں ہیں، جیسے کہ اس میں نماز کے حوالے سے حکم اقیم الصلاۃ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور باقی چیزیں۔ بہرحال یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ نزول اس کا کون سا ہے کہ تیسرے دور کا آغاز ہے جب یعنی آزمائشیں شروع ہو چکی ہیں۔ کتابی رب میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ الف لام میم والی 4 صورتوں میں سے یہ پہلی سورہ ہے۔ مضامین اس کے یہ ہے کہ توحید کے عملی تقاضے، یعنی اب اس میں یہ آ رہا ہے کہ جب مکی دور جب آزمائشیں شروع ہو گئیں تو گویا اب جس توحید کے اوپر ایمان لائے تھے اہل ایمان، ان کے عملی تقاضے یعنی اس توحید کے عملی تقاضے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ اگر آپ واقعی ایک اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، اگر واقعی آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے،
تو پھر آپ کو ان آزمائشوں سے گزر کر اپنی توحید کے عملی تقاضوں کو اور جو عہد آپ نے اللہ کے ساتھ کیا ہے توحید کی شکل میں، کلمہ توحید کی شکل میں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شکل میں، اس کا عملی ثبوت دینا ہوگا۔ توحید کے عملی تقاضے اس کے اندر سامنے آ رہے ہیں، اور کس شکل میں آ رہے ہیں کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اہم ترین موضوع اس سورہ کا ہمارے سامنے آ رہا ہے، آزمائش اور جہاد۔ تو کلیدی الفاظ یہاں میں کچھ اور بھی لکھنا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ مسئلہ ہو گیا میرے کی پیڈ کے ساتھ، تو اس وجہ سے میں نہیں لکھ سکی۔ لیکن ایک اہم جو کلیدی لفظ ہے جو شروع سورہ میں ہی آ گیا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ سکتی ہیں، یفتنون۔ یفتنون یعنی وہ فتنے میں ڈالے جائیں گے، یعنی آزمائے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے بتا رہی ہے کہ اہل ایمان کو لازماً اللہ تعالیٰ آزما کے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم اس سورہ کا مطالعہ کریں گے تو یہ موضوع کھل کر ہمارے سامنے آتا چلا جائے گا۔ تو آئیے ہم سورہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو کہا کہ کلیدی لفظ وہ اس سورہ کے بالکل یعنی دوسری آیت کے اندر ہی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ اب فتنہ جو ہوتا ہے آزمائش، وہ دراصل لفظی طور پر اس کے جو معنی ہوتے ہیں کہ جس طرح سونے کو پرکھنے کے لیے اور اس میں سے ساری ناخالص چیزیں جو اس کے اندر ہوتی ہیں ان کو الگ کر کے خالص سونے کو الگ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اسے بھٹی میں، آگ میں پکایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ یعنی بیسکلی یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو آزمائش میں اس لیے ڈالا جائے کہ وہ اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بالکل نکھر کے سامنے آ جائیں، اور وہ خالص جو خیر اس کے اندر ہے وہ صرف رہ جائے، اور اس کے اندر اگر کوئی بھی آلائش باقی ہے اس کے خیالات میں، اس کے ذہن میں، اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں، اس کے اخلاق میں، وہ سب ساری خرابیاں جو ہیں وہ اس سے چھٹ کے الگ ہو جائیں۔ تو یہاں بھی بڑی خوبصورت بات مجھے لگی، نعمان علی خان صاحب اس درس میں کہہ رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ اہل ایمان جن کو آزمایا جا رہا تھا وہ سونا ہے، یعنی وہ سونے جیسے قیمتی ہے، اس لیے کہ کوئی شخص بھی، یعنی کبھی بھی ہم کسی بیکار چیز پہ اتنی محنت نہیں کرتے کہ اس کو ہم اتنا پکائیں اور اس کے اوپر اتنی محنت کریں، ہے نا۔ ہم کس چیز پہ لوگ محنت کرتے ہیں کہ جس میں سے انہیں کوئی فائدہ مند چیز ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ تو یہ وہی والا موضوع ہے جو ہم پورے قرآن میں اس سے پہلے بھی جہاں بھی جہاد کا موضوع آیا وہاں ہم یہ پڑھ چکے۔ جیسے سب سے بڑا جہاد کا موضوع جو اپنی پیک پر پہنچ گیا تھا مدنی صورتوں کے اندر، وہ سورۃ التوبہ کے اندر پہنچا تھا، 10ویں پارے میں جو ہم نے پڑھی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو 3 لوگوں کا ذکر تھا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ سب کی توبہ قبول ہو گئی جو غزوہ تبوک پر نہیں گئے، ان میں سے جو منافقین تھے، جو کمزور اہل ایمان تھے، ان کے عذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیے، لیکن نہیں قبول ہوا عذر اور سزا دی گئی تو کن کو؟ سچے اہل ایمان کو۔ وہ 3 لوگ جو حقیقی مومن تھے اور جو اس سے پہلے کئی مرتبہ اپنے ایمان کی کہنا چاہیے کہ دے چکے تھے، ثبوت دے چکے تھے، اور بدر میں بھی شریک رہے تھے، مختلف غزوات میں شریک رہے تھے، تو ان کی طرف سے جب کمزوری ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت آزمائش میں ڈالا، یہاں تک کہ ان کے بیوی بچے، یعنی ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، پوری سوسائٹی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ آزمائش، یعنی جس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اسے آپ تپائیں گے، اسے بھٹی میں ڈالیں گے تو اس میں یہ خالص بن کر نکلے گا، اسی کے اوپر انسان محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے، جس چیز کا پتہ ہو کہ یہ ہے ہی بیکار، اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، اس کے اوپر کوئی بھی انسان محنت نہیں کرتا، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ تو انسانوں کو، یعنی یہاں ہمیں پہلی آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت جو ماحول تھا، جب لوگوں نے پہلے تو اہل مکہ نے سمجھا کہ ہم مذاق سے اس کو ختم کر دیں گے، اس بات کو، اور یہ صرف مذاق میں ہی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ بھی معاشرے میں ایمان لا رہے ہیں وہ تو بڑے سخت ہیں اپنے نظریے میں، اور کسی صورت وہ اپنے اس نظریے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے آزمائشوں کا سہارا لیا اور تکلیفیں دینا شروع کی۔ اور تکلیفیں کس نوعیت کی تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلام تھے بالکل بے بس تھے، ان کو جسمانی تشدد بھی کیا گیا، جو چھوٹی موٹی اپنی روزگار کے لیے یعنی دکان کرتے تھے، کوئی چھوٹا موٹا پیشہ جن کا تھا، تو ان سے کام نہیں کروا کے ان کو اجرت نہ دینا، تجارت جو کرتے تھے ان کا تجارت میں بائیکاٹ کرنا،
جو بچے تھے یعنی جو اپنے ماں باپ کے ماتحت تھے ان کو بالکل ان کی جائیداد سے اور گھر کی ساری نعمتوں سے اور اپنے اس تحفظ سے ان کو باہر نکال دینا جو گھر والوں کی طرف سے انہیں میسر تھا. تو یہ ساری مختلف طرح کی آزمائشیں اس وقت ہر ایمان لانے والا کسی نہ کسی شکل میں آزمائشوں کو فیس کر رہا تھا. تو اس آیت کو پڑھ کے یعنی کئی طرح سے ان کے لیے ایک طرف اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اس میں تسکین کا سکون کا باعث بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو بتا دیا کہ آپ کو اس لیے آزمایا جا رہا ہے کہ آپ نے سونا بن کے نکلنا ہے, آپ نے مزید قیمتی بننا ہے. اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی ہے, پورے معاشرے کے لیے ہوتی ہے, اور پورے معاشرے کو بہت سارا خیر ملنا ہوتا ہے اس سے. اس لیے ان کے لیے اس کے اندر ایک طرح سے بہت بڑی تسلی تھی. اور جو کفار تھے ان کے لیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو آزما رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ان کے لیے ایک دھمکی اور ایک وارننگ تھی, جیسا کہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے. تو بس یہی اس میں بات ہے کہ ہمیں بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں, تکلیفیں آ رہی ہیں, تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم ان آزمائشوں میں پورا اتر رہے ہیں یا نہیں, یعنی ہم واقعی سونا ہے یا نہیں. تو اگر تو ہمارے اوپر ان آزمائشوں کے نتیجے میں جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی ہے اور ہم بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, یا ہمارے اخلاق خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ الجھن کا شکار ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آزمائش میں پورے نہیں اتر پا رہے. لیکن اگر اس آزمائش کے نتیجے میں ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے, ہمیں ایک روحانی سکون میسر ہوتا ہے, تو پھر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ آزمائشیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن رہی ہیں اور ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بن رہی ہیں. تو یہی سورہ کا چونکہ بنیادی موضوع ہے اس لیے میں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے. جیسا کہ اب یہاں پر میں نے کوٹ کیا کہ اس میں مشہور جو روایت ہے کہ جس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں, یا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو شان نزول ہوتا ہے وہ دراصل ایک ہی آیت کا شان نزول کئی واقعات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے جس کے اوپر وہ آیت بالکل چسپاں ہوتی ہے, اس سے ریلیٹ ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ گویا یہ اس کے لیے نازل ہوئی ہے, صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ گویا یہ اس کے لیے نازل ہوئی. تو شان نزول دراصل کسی ایک واقعے کا ہی نام نہیں ہوتا, بلکہ جو پیش آمدہ حالات ہیں, جو اس وقت سچویشن ہے آپ کی, جو سامنے آپ کے حالات ہیں, اس کے اوپر قرآن کی آیات کو اپلائی کرنا دراصل شان نزول ہے. تو یہاں پہ جو ہمارے سامنے بہت اہم وہ جو روایت ہے جو حدیث کے اندر آئی ہے, حضرت جو بخاری کے اندر آئی ہے, ابو داؤد اور نسائی سب نے نقل کی ہے, حضرت خباب بن ارد کی روایت. اور ان کی روایت ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ بہت زیادہ ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی تھیں, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے اندر, خانہ کعبہ کے اس میں بیٹھے ہوئے تھے, اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آ کے خباب بن ارد نے فرمایا کہ ہمارے اوپر کب تک یہ آزمائشیں آتی رہیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے. اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اس سے کہیں زیادہ آزمائشیں آ چکی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, وہ ٹیک ہٹا کے وہ آگے ہو کے بیٹھ گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ شدت جذبات سے سرخ پڑ گیا, اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اس سے کہیں زیادہ آزمائشیں آئیں. انہیں گڑھے کھود کر زمین میں ڈال کر آروں سے چیر دیا جاتا تھا, 2 حصے کر دیا جاتا تھا ان کے جسموں کو, اور ان کی ہڈیوں کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں جس سے ان کا گوشت جسم سے الگ ہو جاتا تھا, ہڈیوں سے الگ ہو جایا کرتا تھا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزمائشوں کا ذکر کر کے جو مستقبل کی تصویر کھینچی وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے. یعنی کہاں اس وقت مکہ میں کیا صورتحال ہے کہ چند گنتی کے لوگ ہیں, پورے شہر کے اندر انگلیوں پر گنے جانے والے چند لوگ ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, بس یہ 15 20 30 25 لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ کہ سب کمزور ہیں اور سب کے اوپر سے جنہیں نہ کوئی تحفظ حاصل ہے اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد جو مستقبل کا نقشہ کھینچتے ہیں وہ آپ دیکھیے کہ وہ کتنا اہم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے حضر موت تک, یعنی عرب کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے. یعنی ایک امن کی صورتحال. مطلب کیا تھا کہ اس کلمے کی وجہ سے ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کلمے کو ماننے والے, اس پر ایمان لانے والے نہ صرف اپنی ذاتی زندگیوں کو تبدیل کریں گے بلکہ ان آزمائشوں سے گزر کر وہ ایسے سونا بن جائیں گے کہ پورے معاشرے کو وہ ایک ایسا صالح نظام دیں گے,
ایسا صالح نظام دیں گے جس میں امن ہوگا، جس میں خوشحالی ہوگی، جس میں کوئی شخص بے کھٹکے سفر کر سکتا ہوگا دن اور رات کے ہر حصے میں۔ آپ یہ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب کس طرح کی ایک مستقبل کی تصویر کشی ہو رہی ہے نا، کہ ایک نظام کی بات ہو رہی ہے، اور نظام کی بات کب ہو رہی ہے؟ جب ایک فرد اپنی ذاتی آزمائش کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرد کی زندگی، افراد جب آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو ہی ان افراد کے مجموعے کے ذریعے سے، ان تربیت یافتہ افراد کے مجموعے کے ذریعے سے ہی کسی نظام کے اندر حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ صالح نظام معاشرے کو مل سکتا ہے جس کے اندر حقیقی طور پر انسانوں کے اندر عدل کا نظام بھی ہو، امن اور خوشحالی ہو۔ تو یہ ساری باتیں سورت کے اندر بہت اہم ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ یہ تبدیلی اور اسلامی نظام اور یہ جو آج ہم سب پریشان ہیں اس فساد کی وجہ سے، جس کی کئی شکلیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہر طرف پھیلی ہوئی، قتل و غارت گری کی شکل میں بھی ہیں، بے حیائی کی شکل میں بھی ہیں، لوٹ مار کی شکل میں بھی ہیں، کرپشن کی شکل میں بھی ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محض نعروں کے ذریعے سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھی یہ کام اگر ہوا تو وہ ایسی جماعت کے ذریعے ہوا جو ان تربیت کے سارے مراحل سے، سخت ترین مراحل سے گزری تھی۔ تو آج ہم یہ نہ سمجھیں کہ ٹھنڈے پیٹوں یہ کام ہو جائے گا اور محض نعروں اور جلسوں کے ذریعے سے ہم کسی معاشرے کے اندر حقیقی تبدیلی لا سکیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اسی آیت کی تشریح میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حوالہ دیا تھا کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کی آزمائش کی گئی ہے، صرف آپ کی نہیں کی گئی، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف ایک آیت میں اہل ایمان کو بتایا کہ آزمائشیں صرف آپ پر نہیں آئیں بلکہ آپ سے پہلے تمام اہل توحید پر یہ آزمائشیں آئی ہیں، اور توحید کا راستہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ ایک رب کی بندگی سارے جھوٹے خداؤں کو ٹھکرا کر یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ دنیا آپ کو اتنے آرام سے برداشت کر لے۔ لیکن اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو مشرکین تھے مکہ کے، ان کو یہ دھمکی بھی دے دی کہ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ اس کو کوئی ہرانے والا نہیں پیدا ہوا دنیا میں، اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ آزمائشوں کا شکار ہیں، جو کمزور ہیں، جو دبائے اور پیسے جا رہے ہیں، وہ دراصل اللہ کی جماعت ہے، ان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ لوگوں کو ابھی اگر اس ہاتھ کی، اللہ کی اس غیبی تائید اور مدد کو وہ دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے، اپنی سر کی آنکھوں سے، تو انہیں محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کس سے لڑائی مول لے رہے ہیں، کس بڑی دنیا یعنی کائنات کی سب سے عظیم طاقت سے وہ لڑائی مول لے رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی دھمکی تھی۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ فوراً ہی آخرت کی بات آئی کہ من کان یرجو لقاء اللہ۔ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں ساری صورتوں کے اندر، جو اس پورے مکی صورتوں کا جو گروپ تھا، ہم نے دیکھا کہ عقیدہ آخرت کو بنیادی چیز بنایا گیا تھا۔ آپ نے پورا سورہ نمل میں بھی دیکھا یہی والی بات کہ سبا کی قوم کا مسئلہ اور ساری جو چیزیں بتائی گئی کہ آخرت پہ یقین ان کا جو اصل چیز کیا ہے، کہ جو لوگ آخرت کو ایک دفعہ انکار کر دیتے ہیں تو وہ ان کا رویہ زندگی کے اندر غیر ذمہ دارانہ ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یعنی مخالف قوتوں سے ہمہ پہلو کشمکش کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ہے۔ یعنی اگر ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم برائی یعنی ہم اللہ کی خاطر اپنے معاشرے سے بھی لڑ رہے ہیں، رسم و رواج سے بھی لڑ رہے ہیں، ارد گرد کے ماحول سے بھی لڑ رہے ہیں، ہم اجنبی بن گئے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی ہمیں بہت سی مخالفتوں کا سامنا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کی ہمہ پہلو لڑائی جو لڑ رہے ہیں تو یہ اس کا فائدہ دراصل آپ کی اپنی ذات کو ہے۔ آپ کی اپنی ٹریننگ ہو رہی ہے، آپ کے نہ صرف آخرت کے درجات بلند ہو رہے ہیں بلکہ آپ کی پرسنالٹی بڑی مضبوط ہو رہی ہے، اور آپ کو یعنی یہاں تک ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح آپ سیکھیں گے اپنا راستہ بنانا
اور یہاں تک وقت آئے گا کہ آپ دوسروں کے اوپر انفلوئنس ڈال سکیں گے. یعنی آپ کے اندر انہی آزمائشوں کی وجہ سے اگر آپ کے اندر ابھی اعتماد نہیں ہے تو یہ آزمائشیں آپ کو اعتماد بھی دے دیں گی, یہ آزمائشیں آپ کو دلیل کی طاقت بھی سکھا دیں گی, یہ آزمائشیں آپ کو گفتگو کا سلیقہ بھی سکھا دیں گی. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آپ کو دبا رہے تھے آپ ان کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہی لیے اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے, تو اس کا مطلب صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا فائدہ بھی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلی جزا ان کی کیا ہے کہ لنکفرن عنہم سیئاتہم, جو بھی غلطیاں کوتاہیاں, اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اس طرح آزمائے جا رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فرشتے بن گئے, وہ انسان ہی رہتے ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ان سے بھی کمزوریوں کا صدور ہوتا ہے, ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو ہم ہٹا ہی دیں گے, درگزر کر دیں گے. دوسرا یہ کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي, اور ان کی جو بھلائیاں ہوں گی ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اعمال میں سب سے زیادہ جو ان کا بہترین, جیسے کوئی ایک نماز مثلا آپ نے 5 نمازیں پڑھی, تو اللہ تعالیٰ آج کے دن میں آپ کی جو سب سے اچھی نماز تھی, اللہ تعالیٰ اسی نماز کے بدلے میں آپ کو اسی نماز کے مطابق ساری نمازوں کا آپ کو اجر مل جائے گا. یعنی اعمال میں سے جو آپ کا سب سے اچھا عمل ہوگا اس کے مطابق آپ کو اپنی نیکیوں کا صلہ ملے گا. ایک یہ مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بہترین اعمال کا اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں ان کی برائیوں کو بالکل درگزر کر دیں گے اور صرف نیکیوں کا ان کو صلہ ملے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے, لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک کرے, ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا, تو ان کی اطاعت نہ کر, میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے, پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہی ہو. اس آیت کے بارے میں مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ خاص طور پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ اس وقت بالکل ایک نوجوان تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے, اور ان کی والدہ نے ان کی کہا تھا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تم یا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی اور کھانا نہیں کھاؤں گی, بھوکی رہوں گی, آرام نہیں کروں گی جب تک کہ تم واپس ہمارے دین پر نہیں پلٹ آتے. تو اب ایک ایسی ایک جذباتی طور پر, یعنی آپ کہیں کہ اس کو بلیک میلنگ کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ تھی. حضرت سعد بن نبی وقاص سے صورتحال سے پریشان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا, اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے لیکن آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے. یہ ایک بڑا زبردست یعنی متوازن اسلام کا ایک وہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلا تطیعہما, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی حسن سلوک اور اطاعت میں فرق کرتے ہوئے اعتدال کا راستہ. حسن سلوک الگ چیز ہے, اطاعت الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. اطاعت کے معاملے میں بڑا واضح حدیث موجود ہیں, مثلا مسند احمد کی حدیث ہے کہ لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ تبارک و تعالی, کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی معصیت میں, ٹھیک ہے. بڑی واضح حدیث ہے, اسلام کا بڑا واضح موقف ہے. اس کے علاوہ یہاں تک اس میں آئے جہاں تک حسن سلوک کی بات ہے, نہیں اطاعت تو نہیں کرنی لیکن حسن سلوک کو جاری رکھنا ہے. اور حسن سلوک کے حوالے سے مسلم کی روایت کے مطابق حضرت سعد اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے, جس پر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی حسن سلوک تو ایسا کرتے رہے کہ اپنی والدہ کے لیے اتنے پریشان تھے کہ ان کا زبردستی منہ کھول کے ان کے منہ میں کھانا ڈالتے تھے, لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے. تو یہ وہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس توازن کو برقرار رکھنا ہمیں سکھایا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین, اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. یہ تیسرا اجر کیا ہے؟ پہلی چیز یہ تھی کہ لنکفرن عنہم سیئاتہم, دوسری چیز تھی ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون, اور اب تیسری چیز ہے کہ لندخلنہم فی الصالحین. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کرتے چلے جائیں گے اور نیکیوں کا اجر, نیکیوں کا بہترین بدلہ دیتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ انجام صالحین کے ساتھ ہو جائے, ٹھیک ہے نا.
یعنی اتنی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی اور اتنی ہماری برائیاں دور ہو جائیں گی اس کشمکش کے نتیجے میں، اس جہاد میں کہ اس کے اندر یعنی اپنے آپ کو ڈالنے کے نتیجے میں، کہ جب تک ہم صالحین میں شامل نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک نیکیوں کو دور کرتے رہیں گے اور بھلائیوں کا بہترین اجر دیتے جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. یعنی یہ بھی اہم بات ہے کہ یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ کون سی آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور کون سا فتنہ لوگوں کی طرف سے ہے. یعنی اگر لوگوں نے آپ کو ستایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے آپ والدین کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں یا کوئی غلام اپنے آقا کے ہاتھوں اذیت دیا جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش ہے، اور اللہ کی طرف سے عذاب سمجھ کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں. تو بندوں کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس کو اللہ کے عذاب کے ساتھ نہیں ملانا. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں ان کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں، منافق کون. تو یہاں پر یہ 2 مرتبہ یہ والی آیت آئی ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، کہ اللہ کو تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، آزمائشیں اور اچھائی اور برائی کا فرق کھل کر کیوں سامنے آ رہا ہے، کہ اللہ کو دیکھنا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تاکہ اللہ کو دیکھنا ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ کو دیکھنا ہے کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کہ اللہ کو تو یہ دیکھ کر رہنا ہے کہ کون ایمان لانے والے ہیں، خالص مومن ہیں، اور کون منافقین ہیں. تو اللہ کو تو دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو تو علم ہے، اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہمارا آخرت میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بندے کی قابلیت کا مجھے پتا ہے. ایک ٹیچر جو کلاس میں اپنے 25-30 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس لیول پر ہے، اس میں کتنی قابلیت ہے. لیکن کیا وہ ٹیچر یہ کر سکتی ہے کہ وہ خود سے مارکنگ کر کے خود ہی گریڈز دے دے کہ ہاں چونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ اس طرح اور اس طرح ہے تو اس لیے میں نے اس کی یہ مارکنگ کر دی ہے، یہ گریڈز اس کو دے دی؟ ایسا نہیں ہوتا نا. بلکہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے بھی، ورنہ تو آپ کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ ہوگا کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ کام کیا ہے. تو دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کوئی پروف آپ کو دینا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس امتحان کو آپ بنیاد بناتے ہیں. تو یہ وہ والی بات ہے کہ اللہ کو تو علم ہے، لیکن قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری ایویڈنس کے ساتھ کریں گے. دیکھیں اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایویڈنس دیتے. اللہ تو مالک ہے ہماری جانوں کے، اور اللہ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے عدل کو قائم کرنے سے پہلے، یعنی عدل کا تقاضا یہ ہے اللہ کے عدل کا کہ انسان مطمئن ہو جائے، اس پہ حجت تمام ہو جائے. ایک حجت وہ ہے جو دنیا میں اللہ نے ہدایت بھیج کے ہم پر پوری کر دی، اور ایک آخری حجت اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوری کریں گے ہمیں ایویڈنس دکھا کے کہ یہ دیکھو تمہارا پورا ریکارڈ ہے. وہ لکھی ہوئی ایویڈنس بھی ہوگی، شہادت ہوگی، وہ ویڈیوز کی شکل میں بھی، یعنی جیسا آتا ہے کہ دکھا دیے جائیں گے ان کے اعمال، بس سب کو بتا دیا جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے، اور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ نے دنیا کو دکھانا ہے. تو یہ آخرت میں بھی ہوگی اور دنیا کے اندر بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا دیکھ لے کہ کون، کیونکہ دنیا کے اندر بھی آپ نے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ساری آزمائشیں کیوں ہو رہی تھی، کہ ان لوگوں کی جماعت، ایک صالحین کی، ایسے تربیت یافتہ لوگوں کی جماعت نے پوری دنیا کو، پورے عرب کو، اور اس کے بعد پورے عرب سے باہر پوری دنیا کو ایک صالح نظام دینا تھا. کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. وہ انقلاب دینا تھا جس انقلاب کے بارے میں آج بھی تاریخ دان حیرت سے اس تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں وہ تو اتنے اتنے سروں کے مینار کھڑے کر کے آئے ہیں، اور یہ کیسا انقلاب تھا جس کے اندر 2000 افراد کی جانیں بھی نہیں گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کو دکھانا تھا، ٹھیک ہے، کہ دنیا بھی دیکھ لے کہ یہ جب تک آپ نے کسی تحریک کو آگے بڑھانا ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ میرے مخلص ہیں، کن کو آپ اس تحریک کے اندر اہم ذمہ داریاں سونپ سکتے ہیں، اس اہم مناصب دے سکتے ہیں، اور کون لوگ وہ ہیں جو اندر سے کھوٹے ہیں. تو کھوٹے اور کھرے کی جو فرق ہے وہ اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ
आजमाइशों में इंसानों को डालते हैं। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनु इत्तबिउ सबीलना वलनहमिल खतायाकुम, ये काफिर लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो और तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे। वलनहमिल खतायाकुम, यानी वो बाकायदा दावा करते थे कि चलो छोड़ो, तुम बस हमारे तरीके की पैरवी करो, देखा जाएगा क़यामत आएगी, एक तो आएगी नहीं, अगर आएगी तो हम तुम्हारी खताएं अपने ऊपर ले लेंगे। यानी बाकायदा ये तारीख से साबित है, रिवायात के अंदर आया है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बयान किया गया है कि जब वो ईमान लाए तो अबू सुफियान बिन हरब और उमैया बिन खलफ ने उनसे मिलकर यही कहा था। यानी ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि बाकायदा बड़े बड़े सरदार उनको ये ऑफर करते थे कि देखो हम तुम्हारी खताएं क़यामत के रोज़ अपने ऊपर ले लेंगे। वमा हुम बिहामिलीना मिन खतायाहुम मिन शै इन्नहुम लकादिबून, हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी वो अपने ऊपर लेने वाले नहीं है, वो कतन झूठ कहते हैं। वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालन मअ अस्क़ालिहिम वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून, हाँ जरूर वो अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ बहुत से दूसरे बोझ भी क़यामत के रोज यकीनन उनसे इन इफ्तरा परदाजियों की बाज़पुर्स होगी जो वो करते रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सिर्फ अपने ही बोझ नहीं उठाएंगे, बल्कि ये दूसरों के बोझ भी उठाने पड़ेंगे इन्हें। और ये जो कह रहे हैं कि तुम्हारी खताएं हैं वो ऊपर ले लेंगे, ये खताएं दरअसल एक बोझ बन के ऊपर इनके ऊपर आएंगी। आज इसको ये समझ रहे हैं कि हम तो इस काबिल हैं कि हम जस्टिफाई कर लेंगे सारी चीज़ों को, लेकिन ये अपने साथ अपने जिन लोगों को इन्होंने बहकाया है उनके भी जो गुनाह है वो इनके ऊपर एक बोझ की शक्ल में क़यामत के रोज़ आ चुके होंगे। अब आगे अल्लाह ताला गुज़िश्ता अक़वाम का जिक्र फरमा रहे हैं, यानी ये जो था यहाँ तक सूरह का जो आगाज़ था, इब्तिदाइया था वो था, और उसके बाद अल्लाह ताला इन सारी बातों के लिए जो पीछे जैसे जो कहना चाहिए कि तारीख से जो दलाइल हैं वो पेश कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीन आमा फ़अख़ज़हुमुत-तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा और वो 50 कम 1000 बरस उनके दरमियान रहा। आखिरकार उन लोगों को तूफान ने आ घेरा और इस हाल में कि वो जालिम थे। यहाँ जो ये बात आई है कि 950 साल, तो ये दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र नहीं है, बल्कि ये उनका तबलीग का अरसा है। ज़ाहिर उन्होंने पैदाइश के साथ ही तबलीग नहीं शुरू कर दी, तबलीग से लेके किश्ती में जो उनको अल्लाह ताला ने निजात दी है उस वो टाइम पीरियड है, उस निजात के बाद भी वो कुछ अरसा जिंदा रहे। तो यानी ये सिर्फ वो टाइम पीरियड है जो उन्होंने अपनी कौम के अंदर तबलीग की है। और आप सोचें कि अल्लाह ताला इसलिए बता रहे हैं कि इतना लंबा अरसा, आपको तो अभी ईमान लाए किसी को 2 साल हुए हैं, किसी को 3, किसी को 4 साल हुए हैं, और नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक लोगों की बातें सुनते रहे, उनकी तरफ से आजमाइशों को बर्दाश्त करते रहे। फ़अनजयनाहु अस्हाबस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतन लिलआलमीन, फिर नूह अलैहिस्सलाम को और किश्ती वालों को हमने बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए एक निशान इबरत बनाकर रख दिया। यहाँ पर वजअलनाहा यानी उसे निशान इबरत बना दिया, उसे यानी किस चीज को निशान इबरत बना दिया, इससे मुराद वजअलनाहा से मुराद यहाँ पर वो किश्ती है जिस जो नूह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को लेकर निकली थी और जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई थी। तो ये निशान इबरत इसलिए है कि गुज़िश्ता अक़वाम भी उसकी तलाश में रही और मुख्तलिफ लोगों ने उन्हें देखते थे कि हाँ ये उसकी यानी बाकायदा निशानदही की गई कि ये वो किश्ती है, ये यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद आज के दौर तक भी यानी मुख्तलिफ कहना चाहिए कि तहकीक करने वाले लोग उस इलाके की निशानदही भी करते हैं और उस किश्ती की निशानदही भी करते हैं, उस जूदी पहाड़ की निशानदही भी करते हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल तारीख के औराक में गुम हो चुकी हो। तो वो एक निशान इबरत अल्लाह ताला ने उसको बनाया, यानी एक आयत बनाया। व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही अअबुदुल्लाह वत्तक़ूह, अब दूसरी जो मिसाल आ रही है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आ रही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो, यानी अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया। हम जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल जो है वो यानी नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल तो इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम से तो सारी जो लोग जो किश्ती में उनके साथ थे पूरी दुनिया उसी की औलाद है, यानी उन्हीं की ज़ुर्रियत में से है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल इसलिए कि अहले अरब से उनका बहुत करीबी ताल्लुक था, खासतौर पर मक्का के लोगों का, कि उनकी मक्का की बस्ती तो बनी ही इस बैतुल्लाह की वजह से थी जिसकी बुनियादें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़ी की थी। ये तो बिल्कुल एक बेबया यानी बेआबो गया वादी थी जहाँ पे किसी आबादी की कोई इम्कान तक मौजूद नहीं था, सहरा था, बिल्कुल लक़दक सहरा था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में उनके तौहीद का मरकज उठाने की नतीजे में अल्लाह ताला ने इस
جگہ کو وہ ان برکتوں سے مالا مال کیا اور معجزاتی طور پر اس پہ وہ پانی جاری کیا جس کی وجہ سے یہاں آبادی ہوئی. تو مشرکین مکہ جو تھے وہ ساری ہسٹری کو اچھی طرح جانتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ایک واقعی ایک حقیقی مثال تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو, اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی, اس کے بعد شرک سے منع کیا اور اس کے بعد اس کی وجہ یہ بتائی کہ جس کی تم یعنی جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو تو دنیا میں تمہاری جو رزق ہے, دنیا میں تمہیں جو دنیا کے جو وسائل ہیں جس کی وجہ سے تم زندہ ہو, ایک اچھی زندگی گزارتے ہو, اس میں ان لوگوں کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے. تمہارے زندگی گزارنے کے اندر جتنی بھی نعمتیں تمہیں میسر ہیں, خواہ وہ خوراک ہو, خواہ وہ رہائش ہو, تمہاری بنیادی ضروریات سے لے کے تمہاری تعیشات تک, سب چیزوں کے اندر ان لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے بلکہ سب کچھ تمہیں اللہ ہی دینے والا ہے. اسی کی طرف تم شکر کا رویہ اختیار کرو. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. اچھا, یہاں پر ایک لفظ آیا ہے اوثانن. اوثانن کا مطلب ہے جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان کو شریک نہ کرو اللہ کا. تو اس میں یہ خاص ایک بات ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ صنم سونے, چاندی, پیتل اور پتھر کی مورت کو کہتے ہیں. یعنی کہیں قرآن میں اسنام کا لفظ آتا ہے نا, اسنام آلہہ, تو صنم جو ہوتا ہے وہ تو پتھر کی مورتی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے, پتھر یا سونے چاندی جس چیز کی بھی مورت بنائی جائے. اور اوثان یہ جس کی واحد وثن ہے تو اس میں مورت بھی شامل ہوتی ہے لیکن ساتھ اس میں چونے پتھر وغیرہ کے بنے ہوئے آستانوں کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ کوئی بت کی شکل کی, اسٹیچو کی شکل کی کوئی قسم کی کوئی چیز ہو, بلکہ کوئی بھی ایسی جگہ, کوئی ایسی تعمیر جس پہ جا کے, یعنی جس کو آپ کہنا چاہیے کہ اس کو آپ عقیدت کے ساتھ وہاں پر جائیں اور اس کو بہت بابرکت سمجھیں اور آپ سمجھیں کہ ہماری ضروریات یہاں جا کر پوری ہوں گی اس کے گرد گھومنے سے, طواف کرنے سے یا اس پر حاضری دینے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں صرف بت نہیں آتے بلکہ اس میں تمام ایسی جگہیں جہاں پر جانے کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہاں جا کے, جیسے مزار ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ شرک عام ہے کہ وہاں ہم جائیں گے تو وہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی. تو ایسی ہر چیز جو ہے وہ اوثان کے اندر شامل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 19 میں کہ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. یعنی پہلے اللہ نے کہا کہ تمہیں زندگی کے اندر جتنی نعمتیں میسر ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اس میں کسی دوسرے خدا کا, کسی دوسری ہستی کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. اس کے بعد آخرت کی بات کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. یعنی تم آئے دن دیکھتے ہو کہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ تو انسان پیدا ہو گئے لیکن اب مزید نہیں پیدا ہو سکتے, وہ کچھ ہو گیا تھا کسی طرح سے ایک مرتبہ ہو گئے تھے. بلکہ صرف انسانوں کی ہی بات نہیں ہے, مستقل آپ دیکھتے ہیں ایک ہی پھل ہے وہ سال ہا سال تک درخت دیتا, وہ پھل دیتا چلا جاتا ہے ایک ہی درخت ہے نا. ایک ہی زمین ہے وہ ہر سال 3-4 فصلیں اگاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا ہر موسم کی الگ فصل. کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں پر سال میں 4 فصلیں لگتی ہیں, آپ کاٹ دیتے ہیں, آپ جڑوں سے نکال دیتے ہیں, پھر اس میں نیا بیج ڈال دیتے ہیں, پھر نئی فصل. اسی طرح انسانوں کی بات کہ اللہ تعالیٰ یعنی مستقل انسانوں سے مزید انسان پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, ایک سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا اعادہ کرتا ہے. یقیناً یہ اعادہ تو اس کے لیے آسان تر ہے. ایک مرتبہ پیدا کرنا تو ظاہر ہے کہ مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک چیز جو آپ پہلے بنا چکے ہیں اس کو بنانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے اللہ کے لیے. قل سیروا فی الارض, یہاں پر دراصل آخرت کی بات ہو رہی ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے, پھر اللہ
بار دیگر بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم چل پھر کے دیکھ لو کہ کس طرح اللہ نے شروع میں پیدا کیا اور اس کے بعد کس طرح سے جو ہے اللہ دوبارہ اٹھائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، اور پھر جب وہ دوبارہ اٹھائے گا تو وہ دن ہوگا جبکہ اس دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، جزا اور سزا ملے گی۔ تو اس دن کی پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو، نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ یعنی اللہ سے بچانے والا سے مراد یہ ہے کہ تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ جو شخص ایک دفعہ دنیا میں پیدا ہو گیا وہ اللہ ہی کی طرف سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب اس کی آخری منزل اللہ کی ملاقات ہی ہے، کوئی اور منزل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سڑک کا، اس راستے کے اختتام پر ہمیں آگے اللہ ہی سے ملاقات کرنی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو آہستہ آہستہ چلتا چلا جا رہا ہے، سفر طے کر رہا ہے، منزلیں طے کر رہا ہے، اور اپنے رب سے کی ملاقات یعنی کرنے ہی والا ہے، ملنے ہی والا ہے اپنے رب سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، ہم چاہے زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں، آسمانوں کو چھو لیں، ہم اللہ کی آگے جواب دہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، یہ احساس کتنا بڑا ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، بلکہ کاش کوئی چیز نہیں ہوتی انسان کی زندگی میں، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، عزم، ارادہ اور پھر اس کے مطابق عمل، کہ ہم روز رات کو سونے سے پہلے اگر یہ سوچ لیں کہ اگر میں نہ اٹھوں اور میری اللہ سے ملاقات ہو جائے رات ہی میں تو میں اللہ کے سامنے کیا اپنا حساب دے سکتی ہوں۔ تو یہ جو اپنا احتساب ہے یہ بہت زیادہ انسان کو، نہیں فکر آخرت ہے نا، سب سے زیادہ مستقل یہی دیکھ رہے ہیں ان ساری صورتوں کے اندر کہ جو چیز انسان کو تبدیل کرتی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، اچھی اچھی باتیں کرنا آج کل تو ویسے ہی، یعنی اچھی باتیں کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سننے والے شاید تھوڑے رہ گئے ہیں، بولنے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ بات تو عمل کی ہوتی ہے، اور عمل یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ انسان کی عمل میں تبدیلی آخرت کا پہ یقین لا سکتا ہے وہ اور کوئی چیز بھی نہیں لا سکتی۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا، ہم مر کر کہیں چلے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہمیں اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا، اللہ سے ملنا نہیں ہے، ملاقات نہیں کرنی، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اولئک یئسوا من رحمتی، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ ایسے انسان کو جو، یعنی بظاہر ہمیں لگتا ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں، یعنی تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو لگتا ہے کہ جو شخص آخرت کا انکار کرے گا اسے تو بڑا خوش رہنا چاہیے، کیونکہ آخرت کا تو ایک خوف ہے نا کہ بھی ہمیں مرنا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر سے ہی جو ہے وہ عذاب اور ثواب شروع ہو جائے گا، پھر اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، تو ایک طرح سے خوف ہے۔ اس کا مطلب تو ہے کہ جو شخص آخرت پہ یقین رکھتا ہو اس کو خوف زدہ ہونا چاہیے، ہے نا، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کو تو بہت زندگی میں خوش زندگی گزارنی چاہیے، خوش و خرم رہنا چاہیے، کوئی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دراصل یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ جو خوشی ہوتی ہے نا یہ بڑی عارضی ہوتی ہے، جب تک ان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ وقت، لیکن کبھی بھی ایسا کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ ایک سی رہے، اس کو ساری نعمتیں ہمیشہ میسر رہیں۔ لازماً آپ کے یعنی جو ہے وہ آپ کی صحت پہ بھی زوال آئے گا، انسان کے اوپر نعمتوں پر بھی زوال آئے گا، رشتے بھی ٹوٹیں گے، انسانوں سے دھوکہ بھی ملے گا، دکھ بھی پہنچیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی۔ کون انسان ہے جس کی زندگی ان چیزوں سے خالی ہے؟ تو وہ جو ان کی زندگی میں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان آزمائشوں کے پیچھے دراصل اللہ کی رضا ہے،
یہ آزمائشیں تو اس لیے آ رہی ہیں کہ ہمارے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہ آزمائشیں ان کے اوپر آتی ہے، کسی انسان کی زندگی بھی آزمائشوں سے خالی نہیں ہے، تو ایک طے شدہ اصول ہے، آج نہیں ہے آزمائش، کل نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی تو آئے گی، تو نعمتوں کو زوال آئے گا. ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے کسی، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آزمائشوں کا مقصد کیا ہے نا، اور انہیں یہ نہیں پتا ہوگا دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. اور وہ چونکہ سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ رہے ہیں، اور جب دنیا کے اندر انہیں خوشیاں نہیں ملتی تو ان کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں خوش ہونے کی، تو ان کے اوپر ایک بدترین مایوسی طاری ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ مایوسی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خودکشیوں کا اتنا بڑا جو بڑھ رہا ہے، ریشو بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ کس لیے ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا کہ خوشیاں یہاں نہیں ملی تو شاید کہیں بھی نہیں ملنے والی، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا بھی خراب ہوئی، دنیا اچھی تو نہ ہوئی پھر. اور جس شخص کا ایمان ہوگا، آزمائشیں تو آنی ہی آنی ہیں، لیکن جو شخص آزمائش میں بھی خوش ہوگا، جو راضی بالرضا ہوگا، اللہ کی رضا میں راضی ہوگا، تو وہ کیا ہوگا کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اس کو ان آزمائشوں میں بھی ایک سکون ملے گا، اور آخرت تو اچھی ہوگی ہی. تو یہ بہت زیادہ گہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے کہ دراصل وہ مایوس ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دنیا میں تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ دنیا بھی ان کی ڈپریشن میں گزرتی ہے. بعض اوقات خودکشی تک کا اقدام کر لیتے ہیں، اگر خودکشی تک نہیں کرتے تو نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے جو ہے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آخرت میں کیا ہوگا کہ بدترین عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. تو یہ آخرت پہ یقین نہ ہونے کے جو نتائج ہیں. اچھا، میں اس بات کو بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جن لوگوں کا آخرت پر اگر یقین ہے تو وہ کبھی بھی نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے بالکل بھی. یہ تو ایک ایسی بیماری ہے جیسے کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح سے یہ بھی ایک بیماری ہے اور کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے. لیکن اس میں آخرت پہ یقین کا بہرحال ایک بہت زبردست کردار ضرور ہے. یعنی ایک ایسا شخص اگر نفسیاتی مسائل کا یا بیماریوں کا شکار ہو بھی جائے تو وہ آخرت کے پہ یقین کے بل بوتے پر اس سے اس کا علاج یا شفا جلد ممکن ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو آخرت پہ یقین نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم جس بندے کو بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ ڈپریشن کا یا کسی بھی ایسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے تو ہم فوراً اس پہ یہ فتویٰ لگا دیں کہ بھی اس کا تو آخرت پہ ایمان نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں جسمانی ہیں، اس طرح سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ جس مایوسی کی بات کر رہے ہیں وہ والی مایوسی ہے جو انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ بالکل ہر حد کو کراس کر کے وہ بیماری یا وہ مایوسی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ہے نا، اور پھر وہ ایسی جو ہے اس کا وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ اس میں ہمارا بالکل جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ حقیقت پسندانہ ایک رویہ ہونا چاہیے، اور اعتدال اور توازن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں ضروری ہے، تو اس معاملے کے اندر بھی بہت ضروری ہے. اچھا، تو یہاں سے پتہ چلا کہ دنیا میں جو مایوسی ہوتی ہے آخرت پہ یقین نہ رکھنے سے مایوسی ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں عذاب کی شکل میں جو ہے وہ حقیقی مایوسی، اس سے بھی بڑی مایوسی ہوگی جب وہ دیکھیں گے کہ آخرت میں تو ہمارے لیے عذاب کے علاوہ کچھ نہیں. تو مایوسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگی. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو. آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ایک طرف اہل ایمان کو کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن وہ اس سے نکل آئے اللہ کی رحمت سے، ہے نا. تو اور ساتھ میں مشرکین مکہ کو کیا کہ جس توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آج تم اسی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیرو بھی کہتے ہو اور ساتھ میں اسی شرک کا شکار ہو جس شرک کی نفی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالا جانا قبول کر لیا تھا. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے،
یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ یہ بھی بڑا اہم ایک موضوع ہے، یعنی کیا فرمایا کہ اوثانم مودۃ بینکم، اس کو میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا لیکن یہاں پہ لکھا ہے اوثانن، یعنی تمہارے درمیان آپس میں ایک قوم بننے کی جو وجہ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ایک قومی جو تعلق ہوتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے، اس کی وجہ سے ہمارے درمیان ایک محبت ہے، ایک الفت کا تعلق پایا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان جو تعلق ہے، جو محبت ہے، وہ ان بتوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی تمہارے جو ایک انسان کو، انسانوں کی سوسائٹیز کو، انسانوں کو آپس میں کسی رشتے میں باندھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد تو چاہیے ہوتی ہے، یا وہ خاندان کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں، یا وہ کسی عقیدے کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں، کسی نسل کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم بھی جو تھی وہ شرک کی بنیاد پر، ان محبت کی وجہ کیا تھی کہ وہ بت ان سب کے کامن تھے، کامن خدا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپس میں محبت کا ذریعہ یہ لوگ ہیں، لیکن کیا ہوگا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قیامت کے روز ایک دوسرے کا انکار کرو گے، بلکہ انکار ہی نہیں کرو گے، لعنت کرو گے ایک دوسرے کے اوپر۔ وہ تمہارے خدا جو آپس میں محبت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں وہ تم پر اور تم ان پر لعنت کرو گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز یعنی اجتماعیت یا قومیت کی بنیاد کسی نہ کسی محبت پر تو ہوتی ہے، ہر جھوٹی محبت کا تعلق اس روز ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی محبت بھی اگر ہمیں کرنی ہے تو قیامت کے روز کیا ہوگا، صرف وہ محبت کا تعلق قائم رہے گا جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت پر ہوگی، اور اس کے علاوہ جو بنیاد بھی ہم نے قائم کی ہوگی وہ اس دن ختم ہو جائے گی۔ یہاں سے یعنی ایک ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہاں سے وطن پرستی کے اوپر بھی ایک ضرب لگتی ہے کہ ہم نے آپس میں جو محبت کرنی ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے جو ہماری پاکستان تو ضرور اس لیے کہ وہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، لیکن اس پاکستان کی محبت کو اسلام کی محبت سے اوپر نہیں جانا چاہیے، جیسے کہ یہ موضوع ہم نے پہلے بھی سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھتے ہوئے کافی اچھی طرح سے ڈسکس کیا تھا۔ آمن لہ لوط، اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا، وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، بے شک وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو صرف پورے اس قوم کے اندر سے صرف ایک شخص یعنی لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ان کے اوپر ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ انی مہاجرون۔ اب یہاں سے اشارہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، اگرچہ ابھی وہ ہجرت دور تھی مکہ کی، لیکن جو حبش کی ہجرت تھی جو مسلمانوں نے پہلی مرتبہ یعنی 5 نبوی میں ہی کی، اور یہ اسی دور کی سورہ ہے کہ جس وقت یہ ہجرت کے ہی دور کی سورہ ہے جب مسلمان بھی اسی طرح سے ہجرت کر کے حبش کی طرف جا چکے تھے۔ تو اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کس کی تقلید کر رہے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، تو اگر آپ ہجرت کر رہے ہیں تو گویا آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، وہ یعنی یہاں پر صرف اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعنی جن سے کہ بنی اسرائیل کی نسل چلی، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ اور یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی نسل میں، تو یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام بھی مراد ہیں، یعنی ان کی دوسری شاخ تھی ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری نسل میں یعنی اسحاق علیہ السلام میں بھی اور اسماعیل علیہ السلام میں بھی نبوت کو اور کتاب کو رکھ دیا تھا، اور اسے دنیا میں اس کے اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جو صرف ایک اپنے نوجوان بھتیجے کے ساتھ ملک چھوڑ کے جا رہا تھا، بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو پوری دنیا کی امام اس کو بنایا، اور اس کی نسل کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ دنیا کے ہر خطے میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے سے، ان کی نسل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور اپنی کتاب کو جاری کر دیا۔ تو آپ ظاہر پر نہ جائیں، جو مستقبل ہے وہ آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اب یہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین، مصر سے ہوتے ہوئے فلسطین اور شام کے علاقے میں رہ گئے، اور لوط علیہ السلام کو انہوں نے آگے اردن کی طرف بھیج دیا،
کہ وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دے دی، لوط علیہ السلام کو بھی، اور وہ اردن کی طرف اس علاقے کی طرف چلے گئے۔ تو ان کا ذکر ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو؟ تقطعون السبیل کا مطلب یہ کہ اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ مختلف طریقوں سے وہ لوگوں کو راستوں میں یعنی رہزنی کرتے تھے، یعنی راستے غیر محفوظ بنانا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی مسافر ان کے ہاں آ جاتا تھا، کوئی تجارت کرنے والا، کوئی تاجر، کوئی مسافر کسی کام سے ان کے علاقے میں آ جاتا تھا تو اس کو وہاں پہ ٹکنے نہیں دیتے تھے، اس کو تنگ کر کے اذیتیں پہنچا کر اس کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ کہ راستوں میں ایسی بے حیائی کرنا کہ راستے غیر محفوظ ہو جائیں، یا راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کے لیے امن کی صورتحال کو خراب بنانا، یعنی کسی بھی انداز سے راستوں کو غیر محفوظ بنانا، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی نادی اپنے بڑے بڑے جو تمہارے یعنی ہالز ہیں یا اسٹیڈیمز ہیں، یعنی نادی کہتے ہیں جمع ہونے کی بڑی جگہ کو، مجلس گاہ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے تم کھلم کھلا بالکل برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے، یعنی انہوں نے باقاعدہ اس کا مطالبہ کیا، جیسے مشرکین مکہ بھی اس وقت بار بار کہہ رہے تھے کہ تم وہ عذاب لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سارے پہلے کے واقعات کو بیان فرماتے ہیں، تو وہ بالکل مشرکین کے اس وقت کے حالات کے اوپر بالکل وہ کہنا چاہیے کہ پورے اتر رہے ہوتے ہیں۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ظاہر ہے کہ یہ موقع ایک دم سے نہیں آ گیا، چند دنوں میں نہیں آ گیا، بلکہ ایک طویل مدت تک جب انبیاء اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں تو آخر میں وہ وقت آتا ہے جب وہ اللہ سے نصرت مانگتے ہیں اپنی قوم کے خلاف۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، اور جب ہمارے فرستاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت علاقہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام جہاں پر تھے، یعنی ہبرون کا علاقہ، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ پہاڑی علاقہ جیسے بلندی پر تھا، اور یہ جو اردن کا علاقہ ہے یہ اس سے کچھ فاصلے پر یعنی یہ نیچے کی طرف ہے، تو وہاں سے یہ نظر آتی تھی ان کی یہ بستی۔ تو جب فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم اس علاقے کو، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بغیر نام لیے بھی کہ کون مراد ہیں اور کن کی نافرمانیاں اور کن کی جو بے حیائی ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ فرشتے وہاں پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ قال ان فیها لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پریشان ہو کر کہا کہ وہاں تو لوط موجود ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیها، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی گھر والوں کو بچا لیں گے، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين، پھر جب ہمارے فرستاد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے سورۃ نحل کے اندر کہ وہ کیوں پریشان ہوئے، اس کے علاوہ بھی کئی صورتوں کے اندر ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیوں، ان کی پریشانی کی وجہ جو تھی کہ فرشتے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، جب یعنی وہ لوگ بالکل ان کے گھر کے اوپر دھاوا بول چکے، یعنی ان کی قوم کے لوگ، ان کی بستی کے لوگ آ گئے اپنے بدترین ارادوں کو پورا کرنے کے لیے، تو اس وقت فرشتوں نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا ورنہ لوط علیہ السلام پریشان نہ ہوتے، تب انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم تو فرشتے ہیں، نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پر جو اس بستی کی کھلی نشانی سے مراد ہے کہ اس بستی یعنی یہ بات بالکل تاریخ سے ثابت ہے کہ جو ڈیڈ سی جو ہے، جو کہ بحر لوط پیچھے سے کہا جاتا ہے،
اور وہ اس کے نیچے ایک پوری آبادی کے آثار ملتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زلزلہ تھا جس کی وجہ سے وہ اندر دھس گئی تھی، پوری ان کی جو جگہ تھی، پوری بستی تھی، اور یہ سمندر اس کے اوپر آ چکا ہے۔ اب جو سمندر کی حدود ہے پہلے یہ یہاں تک نہیں تھی، اور وہ پورا اس کے اوپر آ چکا ہے، اس کی گہرائی کے اندر اب بھی پوری ایک بستی کے آثار موجود ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آیتم بینہ یعنی کھلی نشانی بنا دیا۔ اس سے مراد ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر یعنی اتنا بدترین عذاب تھا کہ آج تک وہاں پہ زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ اس سمندر کے اندر کوئی چیز جو ہے یعنی زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، کوئی وہاں پہ کوئی زندہ چیز نہیں رہ سکتی۔ تو آپ سوچیں کہ جس وقت وہ عذاب آیا ہوگا تو وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا، جس کے اثرات صدیوں کے بعد، ہزاروں سالوں کے بعد بھی آج اس شکل میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ اس کے بعد یعنی مدین کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے، ہم کئی بار پڑھ چکے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھے، اور اہل مکہ کے ساتھ ان کے بہت زیادہ یعنی یہ بھی عرب قوم ہی تھی، تو اس لیے ان کے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ قریش تھے، اور مدین جو تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے دوسرے بیٹے کی اولاد سے تھے، اس لیے ان کے درمیان بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ زبان کے اور رسم و رواج کے اور کلچر کے بہت کہنا چاہیے کہ قریبی ایک طرح سے قریب تھے ایک دوسرے سے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کیا تو تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پہ یعنی یہ جو قومیں تھیں عاد اور ثمود، ان کے بارے میں ہم کئی بار کہہ چکے کہ عرب بادیہ کہلاتے ہیں، یعنی عرب کی قدیم اقوام کہلاتی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی اقوام تھیں عاد اور ثمود، اور یہ پورے عرب یعنی عاد جو ہے وہ ان کے جنوب میں تھے عرب کے، اور ثمود جو شمال میں تھے، یعنی پورے عرب کے لوگ ان سب کو جانتے تھے اچھی طرح سے اور ان مقامات سے گزرا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے، یعنی اچھے خاصے سمجھدار لوگ تھے اور اپنے زمانے کی بڑی کہنا چاہیے کہ باصلاحیت اور بڑے دانشور اور بڑے فہیم لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، لیکن اس معاملے میں کہ دنیا اتنی خوبصورت بنا دی گئی ان کے لیے کہ وہ اس میں ایسے غافل ہوئے کہ اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں اور سب سے بڑی حقیقت جو آخرت کی ہے اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ وقارون وفرعون وحامان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان تین لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت دے جانے والے نہ تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے ہم قرآن میں زیادہ تر مقامات پر یہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ اب یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ فرعون کے ساتھ اس کے دو اہم کہنا چاہیے کہ ساتھی کہہ لیں، یا جس کے اوپر اس کی نظام حکومت کا انحصار تھا، ٹھیک ہے، اس کی حکومت جن ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، وہ دو اہم شخصیات کون سی تھی؟ ایک قارون تھا اور ایک حامان تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ موسیٰ کو صرف فرعون کی طرف نہیں بھیجا گیا بلکہ اس پورے نظام کی طرف بھیجا گیا جس نظام کی اہم شخصیات قارون اور حامان بھی تھیں۔ تو باقاعدہ ان لوگوں کے نام لیے گئے کہ ان تینوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ قارون اور یہ حامان کون تھے۔ فرعون کا تو ہمیں پتہ ہے، کئی بار ہم پڑھ چکے، تو یعنی قارون کا بھی ہم نے سورۃ القصص کے اندر پڑھ لیا ابھی ذکر کہ وہ سرمایہ دار تھا، سب سے بڑا، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی نسل، بنی اسرائیل نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل میں سے تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، لیکن اس نے اپنی قوم سے ایک طرح سے بغاوت کی اور اس نے جو حاکم قوم تھی، حاکم وقت، اس کے ساتھ اس نے جو ہے وہ تعلق بنا کے اس کے اندر اپنے مفادات کے لیے اس سسٹم کے اندر اس نے ایک بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیا، ایک منصب حاصل کر لیا، اور اس کی وجہ اصل کیا تھی کہ اس کا روپیہ پیسہ، سرمایہ،
ٹھیک ہے. ظاہر نظام حکومت کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے پاس بہت سارا سرمایہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی ہر اقتدار کو, ہر حکومت کو, ہر نظام کو سرمایہ رکھنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, تو قارون کیا تھا؟ وہ ایک سرمایہ دار تھا. یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے اور فرعون کیا تھا؟ وہ تو ایک طرح سے اقتدار, یعنی اقتدار وہ خود تھا اقتدار. ٹھیک ہے, اب میں نے اس کے لیے اقتدار کیوں لکھا ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں. اور حامان کون تھا؟ وہ اس کا وزیر تھا. وزیر کیا ہوتا ہے؟ وزیر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ایک اقتدار, یعنی جو بھی سلطنت ہے, جو ریاست ہے, جو دستور ہے, جو قانون ہے, اس پوری کو لے کے چلنے والی جو گورنمنٹ ہوتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا ایگزیکٹو, تو وہ ہوتی ہے حکومت, اسے ہم آج کل حکومت کہتے ہیں. وہ دراصل حامان اس کا ریپرزینٹیٹیو تھا. ٹھیک ہے, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو حکومت کے ہم 3 ستون دستور کے اندر جس کا ذکر ہوتا ہے, یا جن 3 ستونوں پہ حکومت کھڑی ہوتی ہے, پورا نظام کھڑا ہوتا ہے سلطنت کا, ریاست کا, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں ایک ہوتی ہے عدلیہ. ٹھیک ہے, دوسری ہوتی ہے اس میں یعنی جوڈیشری ہوتی ہے, عدلیہ ہوتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر جو ہوتی ہے مقننہ, یعنی پارلیمنٹ ہوتی ہے, لیجسلیچر, جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے, یعنی قانون ساز ادارہ. نمبر 2 عدلیہ, جس نے قانون اور دستور کے نفاذ سے متعلق احکامات جاری کرنے ہیں. ایک نے قانون بنانا ہے لیجسلیچر نے, اور دوسرے نے قانون پہ عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے. قانون کو بھی پر بھی اور آئین اور دستور پر بھی عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے, جس کے ہاتھ میں یعنی عملی انتظام. جیسے گورنمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جو سارا آپ نے جو قانون طے ہو چکا ہے, دستور طے ہو چکا ہے, اور اقتدار اعلیٰ کوئی ہے, کوئی بڑا فرما روا ہے, اب اس بڑے فرما روا کے نیچے جس نے ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ حکومت ہوتی ہے, جسے ایگزیکٹو کہا جاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جوڈیشری اور لیجسلیچر اور ایگزیکٹو, عدلیہ, مقننہ, اور آپ کی جو ہوتی ہے گورنمنٹ یا حکومت. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو اب ہمیں تھوڑا سا اس سسٹم کو سمجھنا چاہیے کہ فرعون کی یعنی اس سسٹم میں خرابی کہاں سے آتی ہے, جو اس آیت سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کو ان 3 چیزوں سے بالاتر ہونا چاہیے. جو اقتدار اعلیٰ ہے نا, اب فرعون جو تھا وہ دراصل حکومت بھی تھا, وہ اقتدار اعلیٰ بھی تھا, وہ دستور بھی تھا, وہ سب کچھ خود تھا. ٹھیک ہے, یعنی وہ حکومت کرنے کا جو انسان کو جواز ملتا ہے نا, جہاں سے کہ وہ کیوں کسی چیز کے اوپر, کسی لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے, وہ اس سے الگ ایک چیز ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ جو پاکستان کا آئین ہے, دستور ہے, اس میں وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ہوگا. ٹھیک, تو اب کوئی شخص بھی یعنی جو بھی یہاں پر حکومت کرتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی من مانی ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر ایک دستور اصل چیز ہے جو ان سب چیزوں سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے نا, دستور وہ ہے جہاں سے ہم اقتدار اعلیٰ کا ماخذ ہے, جو سورس ہے اقتدار اعلیٰ کی, جو جواز ہے اقتدار اعلیٰ کا, کہ کوئی شخص یہاں پر حکومت بنائے گا تو کیوں بنائے گا, کیا لیمیٹیشنز ہوں گی, اور وہ خود اقتدار اعلیٰ کبھی بھی نہیں ہوگا. جو دستور ہوتا ہے دراصل وہ اقتدار اعلیٰ کی سورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اقتدار اعلیٰ کو اور حکومت کی سورس کو اور اقتدار اعلیٰ کی سورس کو خود حکومت سے الگ ایک چیز ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں حکومت بھی ہوں اور میں اقتدار اعلیٰ بھی ہوں, میں خود سورس بھی ہوں اقتدار اعلیٰ کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نظام کھڑا ہوگا وہ ظلم کے اوپر کھڑا ہوگا, وہاں من مانی ہوگی. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کیا کہتا تھا کہ وہ حکومت بھی کر رہا تھا اور وہ خود اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ یعنی انا ربکم الاعلیٰ بھی کہتا تھا, اور اس سے باہر کوئی چیز اقتدار اعلیٰ کی سورس نہیں تھی, بلکہ اس کی ذات خود اقتدار اعلیٰ کی سورس تھی. تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک جو عدل کا نظام ہے اور اللہ کا جو یعنی اللہ کو مطلوب, قرآن کو مطلوب جو نظام ہے, اس کے اندر اقتدار اعلیٰ گورنمنٹ سے ایک الگ چیز ہونا ضروری ہے, جس کے تحفظ کی یقین دہانی دستور اور آئین کے ذریعے سے ہوتی ہے, اور کوئی گورنمنٹ بھی اس کو پامال نہیں کر سکتی. اگر اس اقتدار اعلیٰ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو وہ دراصل ظلم کرے گا, وہ ظلم کا نظام قائم کرے گا. ٹھیک ہے, تو ایک بات تو یہ کہ ان 3 چیزوں کو اس سے بالا تر ہونا چاہیے. پہلی چیز کیا؟ قانون سازی کا اختیار, یعنی پارلیمنٹ جو ہوتی ہے
اس کو بالا تر ہونا چاہیے، یعنی اقتدار اعلیٰ کو اس سے بالا تر ہونا چاہیے. یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ نہ ہو بلکہ اس کے انڈر کام کرے. اقتدار اعلیٰ اس سے اوپر کی چیز ہے، اور اقتدار اعلیٰ کیا ہے؟ پاکستان کا دستور کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو پارلیمنٹ کو اقتدار اعلیٰ نہیں بننا، ٹھیک ہے، اس کو اقتدار اعلیٰ کے اندر رہنا ہے. اسی طرح سے جو دستور، قانون اور انصاف کی فراہمی کا اختیار ہے، یعنی عدلیہ، وہ ادارہ جو دستور پہ، قانون پہ، انصاف پہ عمل درآمد کی یقین دہانی کراتا ہے، عدلیہ، اس کو بھی اقتدار اعلیٰ نہیں بننا چاہیے بلکہ اقتدار اعلیٰ اس سے بھی ایک بالا تر چیز ہونی چاہیے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ حکومت، جو ایگزیکٹو ہے، جس کے ہاتھوں میں عملاً کنٹرول ہوتا ہے ساری چیزوں کا، اس کو بھی اقتدار اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرعون جو تھا اس کے ہاتھ میں قانون سازی کا اختیار بھی تھا، یعنی وہ پارلیمنٹ بھی خود تھا، وہ دستور اور اقتدار اعلیٰ کی سورس بھی خود تھا، اس لیے کہ انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا. ٹھیک ہے، صرف حکومت جو ہے اس نے حامان کو دی ہوئی تھی، ایک طرح سے حکومت کا ایک جز اس نے حامان کو دیا ہوا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ظلم کا نظام ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب فرعون کی شکل میں لوگ ان ساری چیزوں کو اپنی ذات کے اندر جمع کر لیتے ہیں. وہ پارلیمنٹ بھی خود ہوتے ہیں، وہ عدلیہ بھی خود ہوتے ہیں، اور وہ حکومت کا بھی ایک بڑا حصہ خود بن جاتے ہیں. تو جو نظام قائم ہوتا ہے وہ ظلم کا نظام قائم ہوتا ہے. چلے، یہ تو ایک بات بہرحال یہاں پر آ گئی جس کو سمجھنا اس لیے ضروری تھا کہ جب بھی ظلم کا نظام بنتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سارے چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیزیں ان کے لیے جائز نہیں ہیں، یعنی عدلیہ کے اختیار، پارلیمنٹ کے اختیار، حکومت کے زیادہ تر اختیار، ان کو اپنی ذات میں جمع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ فرعون نے کیا. اور تھوڑے بہت اختیار حامان کی شکل میں ایگزیکٹو کو دے دیتے ہیں، تھوڑے بہت. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ قارون جیسے لوگوں کے سرمائے پر اپنی ریاست اور اپنے، کہنا چاہیے کہ اپنی پوری اس ظلم کے نظام کو جو سپورٹ اس کو مل رہی ہوتی ہے وہ دراصل حامان، قارون جیسے لوگوں کے سرمائے کے بل بوتے پر مل رہی ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے وہ مافیاز کام کرتی ہیں، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر وہ مافیاز جو ہیں وہ قارون ہی کی ایک شکل ہے، اس کے خزانوں کی ایک شکل ہے کہ ہر چیز کی پوری ایک مافیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو بھی یہاں پہ جتنے بھی انڈسٹریز ہیں، ہر انڈسٹری ایک مافیا بنی ہوئی ہے. تو یہ دراصل وہ قارون کے خزانے ہیں جن کی لامحدود کنجیاں ہیں، جن کو تھامنے کے لیے پورے پورے بینکس چاہیے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون تو ایک سمبل ہے، لیکن فرعون کے جو ظلم کا نظام ہے وہ ہمیشہ قارونوں کے سپورٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، اور حامان جیسی محدود اور کہنا چاہیے کہ جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں، ایسی حکومت جو ہوتی ہے وہ اس کے ماتحت ہوتی ہے، اور اصل میں سارا کا سارا اختیار فرعون کے شکل میں جمع ہو جاتا ہے کسی ایک شخص کے اندر یا کسی ایک ادارے کے اندر. تو وہ ظلم کا نظام ہوتا ہے. چلے، یہ ایک لمبی بحث ہو گئی. بہرحال یہ میرا تھا کہ آپ کو اس پہ سمجھانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کہیں بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا نا کہ فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اہم لوگوں کا بھی ذکر کیا. یہ تو عام لوگ ہیں، تو قرآن میں باقاعدہ ان کا نام لے کے کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. قارون ایک عام انسان تھا، حامان ایک عام انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کیوں لیے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بڑی وجہ ہے. اس وجہ پہ جب ہم غور کرتے ہیں، اس پورے نظام پہ ہم جب غور کرتے ہیں جو مصر میں اس وقت فرعون نے قائم کیا ہوا تھا، تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ ساری شکلیں جو ہیں وہ ظلم کے ہر نظام کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظاہر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے ہم نے عذاب دیا، جیسا کہ ہم پچھلی قوموں کے بارے میں سب کے بارے میں پڑھ چکے، اور ہم نے پڑھ لیا کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کے تکبر کے نتیجے میں زمین میں دھنسا دیا تھا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. عنکبوت کا مطلب مکڑی.
جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سرپرست بنا لیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے اونچے اونچے ایک محل کھڑے کر لیے ہیں، ہم نے اپنے اقتدار کو بڑا مضبوط کر لیا ہے، ہمارے بہت سے حالی موالی ہیں، بہت سے سرمایہ دار ہیں جن کے مفادات ہمارے ساتھ چونکہ وابستہ ہیں، اس لیے وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو اونچے لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن عام انسان بھی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر بہت ڈپینڈ کرنے لگ جاتا ہے، انسانوں میں سے ہی اپنے سے اونچے انسانوں کے اوپر وہ ڈپینڈ کرتا ہے، ان کی طرف دیکھتا ہے امید کے ساتھ، اپنی ضروریات کو اللہ کے بجائے ان سے وابستہ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جھوٹی امیدوں کے سہارے وہ زندگی گزارتا ہے، اور ان جھوٹی امیدوں کی وجہ سے اس کو زندگی کے اندر بڑے دردناک کہنا چاہیے کہ واقعات کا اور صدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب یہ جھوٹی امیدیں اس کی ٹوٹ جاتی ہیں، جیسا کہ مکڑی کا گھر، ٹھیک ہے، کہ وہ بہت جال بنتا ہے، بڑی ترکیبیں لڑاتا ہے کہ اللہ کے سوا مجھے یہاں سے مدد مل جائے گی، اس حرام راستے سے میں کما لوں گا، فلاں جگہ سے مجھے کچھ عزت مل جائے گی، اور انہی وجوہات کی بنا پر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مختلف لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے، مختلف لوگوں سے اپنی عزت کے لیے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ میری عزت اور وقار میں اضافے کا باعث بنیں گے، ان کے ساتھ اگر میں اٹھوں بیٹھوں گا تو میرا وقار بڑھ جائے گا، میرا دنیا کے اندر سٹیٹس بڑھ جائے گا۔ تو یہ ساری وہ مختلف اپنی جو ہے اپنے طور پہ وہ جتن کرتا رہتا ہے، کس لیے کہ دنیا کے اندر مجھے عزت مل جائے، میں عزت داروں میں شمار ہو جاؤں، میرے پاس نعمتیں زیادہ ہو جائیں، اسی میں انسان لگا رہتا ہے۔ لیکن جتنے راستے بھی وہ کرتا ہے، جیسے مکڑی جو ہوتی ہے وہ جب جال بناتی ہے تو کئی راستوں سے بناتی ہے، بالکل ایک گنجلک سا جال نما اس کا گھر ہوتا ہے نا، یہاں سے بھی وہاں سے بھی ترکیب لڑائی، ہر راستے کو اختیار کیا، لیکن پھر بھی کمزور کا کمزور، ایک پھونک سے اڑ جانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بڑی ترکیبیں لڑاتے ہیں دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور بڑی ترکیبیں لڑاتے ہیں اپنے لیے جو ہے وہ دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی ترکیبیں لڑائیں اور جتنا گنجلک جال بن لیں، لیکن وہ ایک مکڑی کے گھر کی طرح ہی ثابت ہوتا ہے کمزور۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے، جن سے آپ امیدیں وابستہ کر رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ جی پارہ 21 شروع ہو رہا ہے ہمارا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہے ہیں، ان ساری آزمائشوں کا پہلے ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح، یعنی کہ پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ انبیاء کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تمہارے پاس کتاب میں سے جو کچھ وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرو، یعنی آزمائشوں میں ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ جو نسخہ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ نسخہ کیا ہے، تلاوت آیات، اللہ کی آیات کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت، اللہ کی کتاب کے ساتھ گہرا تعلق، اس کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا، یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دراصل آزمائشوں میں ثابت قدمی کے لیے پہلا اصول ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ اب یہاں پہ جو اتل ما اوحی الیک من الکتاب ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں کچھ احادیث یہاں پر کوٹ کی ہیں میں نے، کہ بخاری مسلم معطا تینوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ وہ قرآن، یعنی کچھ لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یعنی ان کا قرآن پڑھنا ہوگا ایسا کہ بڑی خوبصورت تلاوت کریں گے،
لیکن وہ تلاوت صرف ان کے حلق تک رہے گی، اس سے نیچے اتر کر ان کے دلوں کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کرے گی۔ اصل تلاوت کیسی تلاوت ہے؟ جو انسان کے دل پر اثر کرے، دل پر جا کر لگے، اور جس سے اس کے عمل میں تبدیلی آئے، اور وہ تبدیلی اس کے آس پاس کے ماحول میں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح سے ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کہ جس شخص نے قرآن کے محارم کو، یعنی قرآن نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، اس نے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا، قرآن کی منع کی ہوئی چیزوں کو اس نے اپنے لیے حلال کر لیا، جائز کر لیا، تو دراصل وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق، تو یہ اصل میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ قرآن پہ کی تلاوت کے جو جتنے بھی حقوق ہیں، کہ قرآن کی اچھی تلاوت کرنا، اس کے بعد یہ کہ اس پہ غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینا، تو یہ ساری چیزیں قرآن کے حقوق میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری چیز ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ تو اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ ایک اچھی جو مجھے ایک بات لگتی ہے کہ ایک تو اقامت صلاۃ کا جو معنی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی تمام آداب و شرائط کے ساتھ وقت پر ادا کرنا، یعنی ظاہری بھی باطنی بھی، ظاہری میں جتنی بھی اس کی شرائط اور ارکان ہیں ان سب کا خیال رکھنا، جسم، لباس، جگہ پاک ہو، باقی جو نماز کے ارکان ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ان سب کا ہمیں پتہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی بھی جو اس کے شرائط اور آداب ہیں کہ اس میں اللہ کی طرف ہمارا خشوع اور خضوع ہو، اور دل جھکا ہوا ہو، اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں ہو، یہ ساری چیزیں جو اس کی نماز کی ہیں، اس کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ کے اندر شامل ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کے ساتھ تعلق تھا وہ ہمیں اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جیسے انسان کو ایک خوشی ملتی ہے نا، ایک راحت ملتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو میرا دل خوش ہو جائے، تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث یہاں پر کوٹ کی ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح ابی داؤد میں بھی آئی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی ایسا سخت یا مشکل وقت آتا تھا، اہم وقت آتا تھا، تو ہر اہم اور مشکل وقت کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صلی، نماز کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو ہر ایسے موقع پر مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ کسی بھی آزمائش میں، تکلیف میں، پریشانی میں سب سے پہلے کیا کرے؟ اس کو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے اور اللہ کے ساتھ ملاقات کرے اور اللہ سے اپنی پریشانی بیان کرے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے نماز کی نیت باندھ کے۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کے فوائد کیا ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یعنی وہ جو حدیث ہم نے کئی بار آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سنی ہوگی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا تھا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا انداز یہ تھا کہ بات ذہن نشین ہو جائے، اگر آپ سوال و جواب کی شکل میں کرتے ہیں تو بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو دن اور رات میں، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال نماز کا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یعنی اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے نماز کے اندر، لیکن اب عملی طور پہ وہ ہمیں برائی اور بے حیائی سے اگر نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک خوراک ہے، ایک غذا ہے، اس کے اندر وائٹامنز ہیں، اس کے اندر فیٹس ہیں، اس کے اندر یہ سب کچھ ہے، تو آپ کو اس کو آپ کے جسم میں ان چیزوں کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ آپ یہ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ غذائیت آپ کو ملنی چاہیے، لیکن اگر کھانا کھانے کے باوجود آپ کو وہ غذائیت نہیں مل رہی، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کھانا ہی خراب ہوگا، ایکسپائر ہو چکا ہوگا، خراب ہو چکا ہوگا، یا اور کوئی مسئلہ ہوگا، یا آپ کے جسم کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا کہ آپ ہضم نہیں کر پا رہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نماز کے اندر یہ پوٹینشیل ضرور ہے، اگر ہم دیکھیں کس طرح اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کس طرح زندگی کے ایک دن کے مختلف حصوں میں اپنی مصروفیت کے عین پیک پر جب وہ ہوتا ہے تو اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے ہم اٹھتے ہیں، کبھی اپنی نیند کو چھوڑ کے اٹھتے ہیں، کبھی کاموں کو چھوڑ کے اٹھتے ہیں، کبھی گھر والوں کے درمیان سے اٹھتے ہیں، کبھی اپنے ورک پلیس سے اٹھتے ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں نماز کے اندر جو ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کو غفلت سے نکال سکتی ہیں. لیکن اگر پھر بھی انسان غفلت سے نہیں نکل رہا، برائی اور بے حیائی کے کاموں کو نہیں چھوڑ پا رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں کوئی یعنی نماز کے اثرات یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ کہ ہماری نمازیں پھر کمزور ہیں، کہ ہمارے اندر کوئی اور مسئلہ ہے، کسی اور چیز کی طرف ہم اتنے متوجہ ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں یعنی ہم پرہیز نہیں کرتے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب اگر آپ بہت اچھی آپ دوا لے رہے ہوں لیکن آپ پرہیز نہ کریں دوا اثر نہیں کرے گی. تو یہی ہوئی والی بات ہے کہ اگر ہم دوا تو لے رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمیں جو پرہیز کرنا چاہیے جن چیزوں سے ان سے نہیں کر رہے، تو اس لیے بھی شاید ہماری نمازیں ہمیں وہ فائدہ نہ پہنچا رہی ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو اس میں مطلب یہ بھی ہے کہ نماز اللہ کے ذکر کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اور قرآن. اور اس میں دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ صرف تلاوت قرآن اور صرف نماز کے دوران ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے. اگرچہ قرآن کی تلاوت اور نماز اللہ کے ذکر کے بھرپور طریقے ہیں، بھرپور انداز ہیں، لیکن اللہ کا ذکر اس سے بھی بہت آگے ہے. اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو آپ کو یعنی سوتے جاگتے زندگی کے ہر کام میں 24 گھنٹوں میں آپ کر سکتے ہیں. جس وقت بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کی نیت اس کام کو اللہ کا ذکر بنا سکتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر لیں. ذکر ہر حال میں ہے. اور ذکر یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں آپ اللہ کی رضا کی نیت سے کر رہے ہیں، دل میں آ کے یہ ہے تو ظاہر ہے آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے، تبھی آپ نے اس کی رضا کی نیت کی ہے، تو یہ بھی ذکر ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہاں پہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اس سے پہلے اب یعنی حبش کی طرف جو مسلمان گئے ہیں تو وہاں پہ اہل کتاب سے ان کا سابقہ پیش آیا ہے، پہلی مرتبہ محدود پیمانے پر آپ کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو آیت نازل فرمائی ہے کہ اہل کتاب سے آپ مجادلہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ بحث و مباحثہ دلیل کے ساتھ بات کرنا یہ ایک دعوت کا ذریعہ ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو بالکل بحث کرنی ہی نہیں ہے، یعنی وہ والی بحث نہیں ہے جو بحث برائے بحث ہے، بلکہ دلیل کے ذریعے سے مجادلہ کرنا اور دوسرے کے دلائل کو دلائل سے رد کرنا، اسے مجادلہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مجادلہ کریں ان کے عقائد کے رد کے لیے، لیکن بہترین طریقے سے کریں. الا الذین ظلموا، لیکن جو لوگ ان میں سے ظالم ہوں، یعنی ایسے لوگ ہوں جو صرف دعوت کو سمجھنے کے لیے آپ کے ساتھ بحث نہیں کر رہے بلکہ الٹا مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مجادلہ تک ہی رہیں، بلکہ اس سے آگے بھی آپ بڑھ سکتے ہیں اور آپ بھی ایسی کوئی چیز سختی کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں. وَقُولُوا آمَنَّا، یعنی ان کے ساتھ احسان والا طریقہ اللہ نے فرض نہیں کیا. جو ظلم کرنے والے ان کے ساتھ آپ نے احسان کا رویہ اللہ نے آپ کے لیے فرض نہیں کیا. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو بھی پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. یعنی لڑائی ختم، ہم تو آپ کی چیز کو مانتے ہیں لیکن آپ ہماری چیز کو نہیں مانتے. ہم تو آپ کے یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ ہماری چیز کو نہیں مانتے. تو کس چیز سے بات شروع کرنی ہے کہ ہم تو آپ کی چیزوں کو مانتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان تو بہت سی چیزیں مشترک ہیں. تو اختلاف سے بات شروع نہیں کرنی بلکہ ان چیزوں سے بات شروع کرنی ہے جس سے وہ اپنائیت محسوس کریں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی جب آپ کسی شخص کو یہ کہیں گے کہ آپ جس خدا کو مانتے ہیں اسی کو میں بھی مانتا ہوں، تو فوراً اس کے دل میں آپ کے لیے ایک محبت کے اور اپنائیت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، لیکن اصل بات یہ کہ ہم تو اسی کے فرما بردار بھی ہیں. یعنی مانتے تو آپ بھی ہیں الہ کو، اسی خدا کو، لیکن مسئلہ تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ اس نے اپنے جس آخری نبی کو بھیجا ہے تو آپ اس کو نہیں مان رہے. تو گویا آپ اللہ کے آخری نبی کا انکار کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ ہم تو اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، ہم تو مسلم بھی ہیں. تو جس طرح ہم نے سر جھکا دیا اس طرح آپ بھی سر جھکا دیں.
تو یعنی کتنا خوبصورت انداز یہاں پر دعوت تبلیغ کا بتایا گیا ہے، مخالفین سے بات چیت کرنے کا کتنا اچھا انداز بتایا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب میں سے بھی بہت سے لوگ ایمان لا رہے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ اور ان لوگوں میں سے بھی، ان لوگوں سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ. تو یہاں پہ اہل کتاب کا ذکر بھی ہو گیا، مشرکین کا ذکر بھی ہو گیا کہ ان سب گروہوں میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں، اور جو انکار کر رہے ہیں دراصل وہ صرف وہی ہے جنہیں کسی صورت بھی نہیں ماننا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہی والی بات کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی اور نہ آپ لکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل صاف یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا ہے، ناخواندہ رکھا ہے، اس کی حکمت یہاں کھول کر بیان کر دی گئی کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں فلاں کتاب سے نقل کر کے لا رہے ہیں، بلکہ ان کو تو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. بہت پیاری آیت ہے، اس کو پڑھ کے انسان کو اتنا جو ہے وہ دل کے اندر اترتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں، یعنی ہے تو علم کی بات. علم کا تعلق تو انسان کے ذہن سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے، کیونکہ علمی سرگرمی جو ہوتی ہے، کوئی علمی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ دماغی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، دماغ کا کام ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ علم کی ایسی روشن نشانیاں ہیں جو ان کے دلوں میں اتر گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارا علم جو ہے ہمارے اطمینان قلب اور ایمان کو بڑھاتا ہے. علم وہی ہے جو بے شک عقل کے راستے سے آئے گا، دلیل کے راستے سے آئے گا، لیکن وہ کب علم نافع بنے گا؟ جب وہ ہمارے دل کے اندر اتر کے ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے اطمینان قلب میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے دل کے اندر ایک تبدیلی لے کر آئے گا، ہمارے دل کو بدل دے گا. تو اس وقت وہ علم نافع بنے گا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جتنے بھی علوم حاصل کر رہے ہیں، خواہ وہ ہم جیسے میں نے آپ سے پچھلی سورۃ القصص کے اندر بھی بڑی اہم آیت آئی تھی جو قارون کے اس کے واقعے کے بارے میں، کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو یریدون الحیات الدنیا، ایک وہ گروہ تھا، اور دوسرا وہ تھا اوت العلم جو جن کو علم دیا گیا تھا. دونوں آمنے سامنے تھے، دونوں کے خیالات، دونوں کے رویے، دونوں کے ریئیکشن قارون کو دیکھ کے بالکل مختلف تھے. تو یہاں بھی وہی والی بات آ رہی ہے علم کی کہ ہم اپنے علم کی ذرا ٹٹول کریں، تھوڑا چیک کریں کہ ہمارا جو علم ہے وہ سارے جس میں ہمارا دن رات گزرتے ہیں، ہمارے بچوں کی جوانیاں، بچپن سے لے کے جوانیاں، زندگی کا قیمتی ترین ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آج کل ہمارا کہاں سے حصول علم میں گزر جاتا ہے نا. یعنی انسان یعنی پیدائش سے لے کے 4-5 سال کی عمر سے لے کے 25-26 سال کی عمر تک تو علم ہی حاصل کرتے رہتے ہیں. تو یہ سوچیں کہ کیا وہ علم ہمارے دلوں کے اندر آیات بینات کو پیوست کر رہا ہے؟ کیا وہ دل ہمارے ایمان میں اور ہمارے اطمینان قلب میں اضافے کا باعث بن رہا ہے؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. اچھا، اس کو ریلیٹ کرنا کس کا کام ہے؟ اگر ہمارے بچوں کو ہم لنچ باکس دے کے مہنگے مہنگے ان کے لیے بستے خرید کے اور کتابیں خرید کے اور ان کی ہزاروں کی فیسیں بھر کے تو ہم سارے اپنے سمجھیں کہ اپنی ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن جس چیز میں ان کی زندگی کا سب سے زیادہ وقت لگ رہا ہے، سب سے زیادہ محنت لگ رہی ہے، اگر وہ چیز جو ہے وہ ان کو آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم والدین اس کے ذمہ دار ہیں. ہمیں خود یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیسے اس علم کو ریلیٹ کریں گے اللہ کی وحی کے علم کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم نے اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرنی، ہم نے اس علم کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس علم کو ریلیٹ کرنا ہے ہم نے قرآن کے علم کے ساتھ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھیں،
اور ان کے ساتھ ان علوم کو بھی ڈسکس کریں جو وہ اپنے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور ہم انہیں بتائیں کہ آپ اپنے فلاں فلاں علم کو کیسے قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس کو اپنے لیے آیا ان کو اللہ کی نشانیوں کا اور اپنے اطمینان قلب کا اور اپنے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں۔ قل انما الآیات عند اللہ، اس کے رب کی طرف سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بار بار نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہے، پیغمبر کے رسول کے ہاتھ میں کچھ بھی اس کا اختیار نہیں ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب سے بڑھ کے اور کیا نشانی ہوگی، اس میں تو آپ کے لیے صرف نشانی ہی نہیں ہے بلکہ رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ تو آئیے اس کتاب کو لے کے بیٹھ جائیں، اس کتاب کے لیے وقت نکالیں، یہی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے دنیا کے اندر تا قیامت۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کی اس نشانی کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کتنا وقت نکال رہے ہیں، اس کو ہم اس زندگی میں کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے، جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ گواہی کے لیے اللہ ہی کافی، یعنی ہم اور کوئی گواہی آپ کو نہیں دے سکتے، ہم غیب کے پردے ہٹا کے آپ کو نہیں دکھا سکتے، بس یہ اللہ کی کتاب ہے، یہی اس کی نشانی ہے، اور گواہی کے لیے اللہ کی ذات ہے جس کو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے اپنی عقل سے اس کے نشانیوں کے ذریعے اس کو پہچاننا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو گھیر لیا، لمحیطۃ، کہیں بھی نہیں نکل سکتے اس عذاب نے، بے شک وہ ان کو بھی نظر نہیں آ رہا لیکن چاروں طرف سے اس میں گھر چکے ہیں۔ اور نظر کب آئے گا؟ اس روز آئے گا جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا اور اوپر اور نیچے ہر طرف سے عذاب ان کو نظر آنا اور محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے اس عذاب سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ کھل کے اس بات کے حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری بندگی بجا لاؤ، یعنی میری بندگی بجا لاؤ، میری وہ زمین وسیع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میری بندگی بجا لانا اصل چیز ہے، اگر ادھر نہیں تو کہیں اور، یعنی اللہ کی بندگی کی خاطر، اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے ہجرت کرنا، اور جس علاقے میں جس جگہ پر آپ اللہ کی بندگی کے راستے آپ پر بند ہو رہے ہوں تو وہاں سے نکل کر ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں پہ آپ اللہ کی بندگی جو ہے وہ اسے کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ توحید کا تقاضا ہے، توحید کا عملی تقاضا ہے۔ یہاں پہ میں نے تفہیم القرآن سے یہ تھوڑا سا کوٹ کیا ہے کہ بہت خوبصورت عبارت ہے کہ یہ آیت اس باب میں بالکل صریح ہے کہ ایک سچا خدا پرست انسان محب قوم و وطن تو ہو سکتا ہے مگر قوم پرست اور وطن پرست نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اس لیے اپنے وطن کے ساتھ چپکا رہے کہ یہ میری جائے پیدائش ہے اور یہ میرے آباء و اجداد کا وطن ہے، اس کی جغرافیے سے، اس کی زمین سے، اس کی مٹی سے مجھے محبت ہے۔ نہیں، وطن محب وطن تو ہو سکتا ہے لیکن وطن پرست نہیں ہو سکتا، اللہ کی بندگی سے بڑھ کر اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. آپ سوچیں کہ ہمیشہ لوگ اونچی اونچی جگہوں پہ مطلب ہم جب سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم پہاڑوں کے اوپر جانا پسند کرتے ہیں نا, اور پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی اچھا سا ہوٹل ہو, کوئی رہائش ہمیں مل جائے جہاں سے ہمیں نیچے پانی بہتا ہوا نظر آ رہا ہو. تو ہمیشہ انسانوں کو اسی طرح دنیا شہروں کے اندر بھی ہم یہ بڑے بڑے جو عمارتیں کھڑی کرتے ہیں اور ان کو ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ہمیشہ بلندی پر پہنچنا اور وہاں سے نیچے نظارہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ بھی جنت کا جو نقشہ کھینچتے ہوئے کہ بلند و بالا عمارتیں ہوں گی اور نیچے نہریں بہتی ہوں گی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ان کا اجر ہوگا. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اور کس چیز کا اجر ہوگا؟ ان کے صبر کا اور ان کے توکل کا. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے, جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی ہجرت جیسا بڑا کام بغیر صبر کے بھی نہیں ہو سکتا اور بغیر توکل کی بھی نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام جب لوط علیہ السلام کو لے کے ہجرت کر رہے تھے تو ان کے سامنے کیا تھا؟ کوئی مستقبل نہیں تھا, کوئی راہ واضح نہیں تھی. اسی طرح جو مسلمان مکہ سے نکل کے حبش کی طرف جا رہے تھے ان کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ جس بادشاہ سے ہمیں رحم کی امید ہے وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. آیا ہماری توقع کے مطابق ہمیں پناہ دے گا یا ہمیں ٹھکرا دے گا؟ کچھ پتہ نہیں تھا ان کو. تو یہ توکل جو ہے اسی چیز کا انہیں ایک جنتوں کی شکل میں اجر ملے گا. یعنی انسان اگر جتنا یہ سوچے کہ نہیں میری زندگی میں کوئی بھی ایڈونچر میں نے نہیں کرنا, ہر چیز کو بالکل دیکھ بھال کے میں نے فیصلے کرنے ہیں اور اپنے آپ کو کسی رسک میں نہیں ڈالنا, تو اللہ کی بندگی کے تقاضے ایسے پورے نہیں ہو سکتے. آپ کو بہت جگہوں پہ رسک لینا ہوگا, اللہ پہ توکل کرنا ہوگا, تب آپ اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رزق بھی وہی ہے, جو رازق بھی وہی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جانوروں کو دیکھ لیں کہ اپنا رزق لے کے نہیں پھر رہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سے آپ کو ہر جگہ جو رزق آ کے لکھ دیا گیا ہے وہ مل کے رہے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے, چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے, تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے, پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں. یعنی یہ تو مانتے ہیں کہ ساری سلطنت اللہ کی ہے, تو جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے, کیا آپ کو اس سے یہ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں, آپ کے سامنے اس وقت جو رزق کے دروازے ہیں صرف وہی اللہ کے سامنے بھی ہوں گے؟ اللہ تو پوری کائنات کا, اس کے سارے خزانوں کا مالک ہے. وہ آپ کو چاہے تو اتنا مالا مال کر سکتا ہے کہ وہاں سے دے سکتا ہے جہاں پہ آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ پہ توکل ہے جس کے بغیر انسان اللہ کی حقیقی بندگی نہیں کر سکتا. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور ضروری بھی نہیں کہ آپ کو دنیا میں ہمیشہ رزق مل ہی جائے. اگر اللہ کی طرف سے آپ کو رزق نہیں ملتا تو یہ ایک, یعنی ضروری نہیں ہے کہ یعنی اگر آپ اللہ کی بندگی کے رستے پہ چلیں گے تو لازماً اس کا انجام آپ کو دنیا میں ہی مل جائے گا. یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ کا ایک اپنا نظام ہے. اللہ نے جس کو جتنا رزق اس کے لیے لکھا ہے, کسی کو زیادہ دے کے آزمانا ہے, کسی کو کم دے کے آزمانا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا, تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ, مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ پھر وہی والی بات ہے کہ احیا بہ الارض من بعد موتها, ایک طرف آخرت کی طرف اشارہ بھی ہے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح سے مردہ پڑی ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے, اس طرح سے ایک طرف تو آخرت کے بعد بھی لوگ مردہ ہونے کے بعد, یعنی موت کے بعد اٹھائے جائیں گے, اور اسی طرح زمین میں بھی, دنیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے آنے سے مردہ پڑے ہوئے لوگ, عمر جیسے لوگ جو کفر میں, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے نعوذ باللہ در پہ ہیں, ہے نا, وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ خلیفہ دوم بن جاتے ہیں, وہ عمر الفاروق بن جاتے ہیں. ان کے اندر وہ پوٹینشل موجود تھا
ان کے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اگر پیغمبر نہ آتے، ان کو ان کی صحبت نہ ملتی، وہ اس سچائی سے کو نہ دیکھتے، تو ان کے اندر جو حق اور صداقت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت چھپی ہوئی تھی وہ چھپی کی چھپی رہ جاتی۔ تو جس طرح بارش برستی ہے اور زمین کے اندر جو ساری طاقتیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی صلاحیتیں زمین کی، وہ نکل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح پیغمبروں کے آنے سے حق کی دعوت جب دنیا کے اندر آ جاتی ہے تو بہت سے مردہ لوگوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیتی ہے، جو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے کمزور ہیں، غلام ہیں، وہ ایسے ایک کہنا چاہیے کہ ایک آہنی دیوار بن کے اپنے آقاؤں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، کس طرح سے پیغمبروں کے آنے سے، اور اب جب پیغمبروں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو ہم پیغمبروں کے جانشین ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ایسے انسانوں کی دنیا میں، کتنے ایسے بیج ہیں جو اس وقت زمین کے اندر دفن ہیں، اور ہمارے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تک وہ حق کی بات پہنچ جائے، وہ دعوت پہنچ جائے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو سوئی ہوئی سچائی ہے، جو اس کے اندر کہنا چاہیے کہ بھلائی کی اور نیکیوں کی صلاحیت ہے، وہ نکھر کے سامنے آ جائے۔ تو چونکہ پیغمبروں کے بعد اب یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ہے، تو ہمیں وہ فریضہ انجام دینا ہے کہ مردہ زمینوں کو، مردہ انسانوں کو جگانا ہے، ان کی سوئی ہوئی جو نیکیاں ہیں ان کو ابھار کر سامنے لانا ہے۔ اور یہ کام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اللہ کے راستے میں جہاد کے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑا فریضہ ہے امت مسلمہ کا۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے۔ یہاں جس کو جو بھی کیریکٹر ملا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیا گیا تو وہ اصلی بادشاہ نہیں ہے بلکہ صرف سٹیج کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہاں جسے فقیر بنا دیا گیا تو وہ اصلی فقیر نہیں ہے بلکہ صرف سٹیج کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ وہ آخرت کا گھر ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اب صورت اپنی اختتام کی طرف جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بات کو سمیٹ رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہی اصل ہے، دنیا تو صرف ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ توحید کا جو آپ کے اندر، توحید کی نشانی آپ کے دل کے اندر موجود ہے کہ جب بھی پریشانی میں ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا گفران نعمت کریں۔ اللہ جب آپ کو مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو گفران نعمت کرنے لگتے ہیں اور حیات دنیا کے مزے لوٹے، اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آخر میں صورت کے کیا کیا جا رہا ہے کہ آخرت کی یاد دہانی ہے اور اس کے بعد توحید کی یاد دہانی ہے۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، اور تیسری چیز کیا ہے کہ آخرت اور توحید کی دعوت کے بعد قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جس حرم میں، جس مکہ میں رہ رہے ہیں، اس میں ساری نعمتیں آپ کو جو ملی ہیں وہ اس توحید کے مرکز کی وجہ سے ملی ہیں۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، یا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی یہ تینوں باتیں، آخرت، توحید، اور پھر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قریش کو اس وقت بہترین سامان زندگی دیا تھا، اس بیت اللہ کی وجہ سے، اس توحید کے مرکز کی وجہ سے، اس نعمت کو سمجھنا اور اس نعمت کو سمجھ کے اس بیت اللہ کے رب کے آگے جھک جانا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو شخص نہ کرے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ باندھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ یعنی بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی اور نہیں بنتا۔ اور دوسری طرف جو اہل ایمان ہے، تو بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ام حسب الذین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ یہ آزمائے نہ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا تھا کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یعنی جہاد اور مجاہدہ سے اس سورہ کا آغاز ہوا تھا اور اسی جہاد کے اوپر، جاہدو کے اوپر اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزمائشیں کیوں ہیں اور جہاد آپ کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے،
اور اختتام کس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ یعنی اختتام بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے مستقل ایک کشمکش ہے، جس کی زندگی میں کشمکش نہیں ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہماری زندگی بہت پرسکون ہے، سب کچھ بہت سیٹل ہے، یا پھر یہ کہ ہمیں جو آزمائشیں پہنچ رہی ہیں وہ اللہ کی وجہ سے نہیں پہنچ رہی، اللہ کی رضا کے حصول کے راستے میں نہیں پہنچ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچیں کہ کوئی کشمکش اگر ہماری زندگی میں اللہ کی خاطر نہیں ہے، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمیں اس پہ پریشان اور فکر مند ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس پہ خوش اور مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ان کو ہم ایک نہیں بلکہ کئی راستے دکھاتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنی طرف آنے کے اپنے راستے، ایک راستہ نہیں بلکہ کئی راستے دکھاتے ہیں جو سب میری طرف لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب مسلمان ہجرت کرتے ہیں تو جس طرح سے انہوں نے حبش کی طرف ہی ہجرت نہیں کی، بلکہ پہلے ہجرت حبش کی طرف، پھر دوبارہ ہجرت حبش کی طرف، پھر مدینہ کی طرف، تو یعنی اللہ نے ایک نہیں کئی راستے کھول دیے، کئی معاون اور مددگار پیدا کر دیے۔ لیکن اس سے ہمارے لیے بھی یہ اس میں ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی مختلف لوگوں کو مختلف راستے مل جاتے ہیں اللہ کی طرف جانے کے، یعنی جہاد کی کوئی ایک شکل ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طور، کسی نہ کسی انداز سے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اور اپنی ساری رزق، ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، کھپانا ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی توحید پہ قائم رہنے کے لیے، صرف ایک اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہم نے لوگوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرنا ہے، رسم و رواج کے سامنے، نظام کے سامنے کھڑے ہونا ہے، دیوار بننا ہے، اور اس راستے میں جب ہم قربانیاں دیں گے، آزمائش اور جہاد کے راستے کو اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایک نہیں کئی راستے آپ کے لیے کھول دوں گا۔ یعنی انسانوں میں چونکہ مختلف مزاج کے لوگ ہیں، تو کوئی ایک انداز سے جہاد کرے گا، کوئی دوسرے انداز سے جہاد کرے گا، لیکن اصل بات یہ کہ آپ کی زندگی میں جہاد کا عنصر ضرور شامل ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں قربانی کا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تھکانے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں، یعنی آزمائشوں کو فیس کرنے کا جو عنصر ہے وہ ہماری زندگیوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم صورت آج ہم نے مکمل کی ہے، سورۃ العنکبوت، جو کہ پوری کی پوری ایمان کے تقاضوں پر مشتمل تھی۔ ایمان کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے آزمائش اور جہاد کی شکل میں۔ تو ہم سب کو اب جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس آزمائش اور اس جہاد کی کون کون سی شکلیں موجود ہیں، اور ہم ان پر کس حد تک کہنا چاہیے کہ کامیابی سے ان کو ہم پورا کر رہے ہیں، اور کس حد تک کامیابی سے ہم ان راستوں کو عبور کر رہے ہیں۔ تو اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے ساتھیوں کو بھی، یعنی جہاں پر ہمیں لگے کہ نہ صرف ہم نے خود کامیابی سے ان راستوں کو عبور کرنا ہے، ان منزلوں کو طے کرنا ہے، بلکہ ہم نے مل کر ایک دوسرے کو سہارا بھی دینا ہے۔ تو میرا بہت اس وقت دل بھی چاہ رہا ہے کہ ہم ضرور اس حوالے سے شیئر بھی کریں کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا، ہم نے اتنی ساری باتیں آزمائش اور توحید کے تقاضوں کے بارے میں سن لی، جہاد کے بارے میں سن لی، تو ہم ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ اسے شیئر کریں کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگیوں میں جہاد کا، ایمان کی خاطر آزمائش کا کتنا عنصر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، کس کس پہلو سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں، اور کس کس پہلو سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم آزمائشوں پہ الحمدللہ پورے بھی اتر رہے ہیں، اور یہ قرآن ہمیں قوت بھی دے رہا ہے، اور کہاں پر مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا کوئی اچھا موقع ہمیں ملے گا، تو مجھے امید ہے کہ اس سے ہماری قوت میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سے اسے قبول فرما لیں اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔